السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مزدور اور اس کو لکھا ہے واجد ابرار نے۔ واجد ابرار کا ایک پہلے بھی ناول پبلش ہو چکا ہوا ہے جس کا نام تھا من مٹی، اور وہ بہت ہی زیادہ کوئی ہٹ ناول تھا۔ رائٹرز اتنے سویٹ ہوتے ہیں یار، اور یہ والے تو کچھ ایکسٹرا ہی سویٹ ہیں۔ جب میں نے ان سے بات کی نا کہ مجھے پرمیشن چاہیے آپ کی جو ناول ہے اس کو پڑھنے کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ناول کی پرمیشن تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے جو رائٹس ہیں وہ میرے پاس نہیں ہیں، وہ پبلشر کے پاس ہیں۔ میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا آپ من مٹی نہیں پڑھ سکتی، میرا ایک اور ناول ہے مستور، آپ وہ پڑھ سکتی ہیں۔ میں نے کہا ہے کس ٹائپ کا ناول ہے ذرا بتائیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ لو، کرائم اور مسٹری کے ریلیٹڈ ہے، اور یہ تینوں چیزیں سنتے ہی نا میرے، کیونکہ یہ تینوں پرسنل فیوریٹ ہیں، لو، کرائم اور مسٹری، ان کا کامبو۔ تو میں نے کہا میں یہ ضرور پڑھوں گی، مجھے اس کا نا کائنڈلی PDF شیئر کر دیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ PDF ہم شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پھر لیک آؤٹس ہو جاتے ہیں اور پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو PDF نہیں شیئر کر پائیں گے یہ۔ پھر میں نے کہا میں تو PDF سے ہی پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے ہر دوسرے دن ایک نئی کہانی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، کتابیں تو میں خریدنے بیٹھوں تو لائبریری نہ بنا دوں۔ تو میں نے کہا سوری میں کتاب تو نہیں خرید پاؤں گی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس طرح کریں، میں آپ کو خود کتاب بھیج دیتا ہوں، آپ وہاں سے دیکھ کے پڑھ لیں۔ میں نے کہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ، اور بس جی پھر ان سویٹ رائٹر نے کتاب مجھے بھجوا دی اور اب میرے پاس پڑی ہوئی ہے، میں وہیں سے دیکھ کے پڑھ رہی ہوں۔ تو جی ایسے ایسے اچھے انسان بھی ہوتے ہیں۔ تو اتنا اچھا انسان ہے، آپ خود سوچیں اس کی تحریر کتنی اچھی ہوگی، ہے نا؟ سویٹ سویٹ، بالکل بھی نہیں ڈارک تحریر ہے، بہت زیادہ اس میں قتل و غارت ہے، کیونکہ جو رائٹرز ہیں نا وہ کوئی اللہ میاں کی الگ ہی مخلوق ہوتی ہے، لکھتی کچھ ہے خود ہوتی کچھ ہے، اور بڑے کوئی عجیب انسان ہوتے ہیں۔ لیکن میرا تو اب تک جتنا بھی رائٹرز کے ساتھ تعلق رہا ہے بہت ہی اچھا رہا ہے۔ بہت اچھے اچھے رائٹرز ہیں جو کہ مجھے بہت سویٹلی پرمیشن دے دیتے ہیں اور آگے سے لنک بھی شیئر کر دیتے ہیں میری ویڈیو کا، وہ تو مجھے بڑے ہی اچھے لگتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو پرمیشن نہیں دیتے، لیکن کوئی بات نہیں، ان کی کتابیں نہ پرمیشن دیں، ان کے اپنے کچھ مجبوریاں مسائل رہے ہوتے ہیں، تو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو دے دیتے ہیں اللہ ان کے قلم میں اور ترقیاں دے، ان برکتیں ڈالے اور ان کو دن دگنی رات چگنی جو بھی ہوتی ہے وہ ترقی دے۔ خیر ہم ناول کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ناول جی بڑا مزے کا ہے، آہستہ آہستہ کہانی آگے بڑھتی ہے، اس میں بہت زیادہ کرائمز ہیں، قتل و غارت ہے، اس میں بہت پر اسرار سی کہانی ہے۔ میں نے اس کی ایک ہی قسط پڑھی ہے اور مجھے لکھنے کا سٹائل بہت اچھا لگا ہے۔ آپ لوگ اس کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا، اور آپ کا جو ٹائم ہے وہ بالکل ویسٹ نہیں ہوگا۔ اور ایک سب سے اچھی چیز، یہ فری ہے، آپ کو یہ انٹرنیٹ پہ کہیں پہ بھی نہیں ملے گی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے واجد ابرار کے فیس بک پیج پہ، انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب چینل پہ جا کے ان کو فالو ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا، فری میں کتاب مل رہی ہے اور کیا چاہیے آپ کو؟ ذرا انٹرنیٹ پہ ڈھونڈے، ملے گی؟ نہیں ملے گی یہ کتاب۔ تو بس یہاں پر مل رہی ہے نا، تو میری بات بھی مانیں، ڈسکرپشن میں یہ تینوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی، تو وہاں پر آپ نے ضرور جانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ انتصاب، ہر اس ضمیر کے نام جو بستر مرگ پر ہوتے ہوئے بھی زندگی کی امید رکھتا ہے۔ پیش لفظ، مستور جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے کہ اس کہانی میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، ویسا ہی کچھ جسے ہم اپنے اندر چھپا کر رکھتے ہیں، وہی جسے ہم کبھی خود پر بھی عیاں نہیں ہونے دیتے۔ مستور پڑھنے کے بعد کم از کم آپ خود کو ایک نظر آئینے میں ضرور دیکھیں گے۔ میں نے بھی اسے لکھتے ہوئے آئینہ دیکھا تھا، وہ آئینہ جسے دیکھنے میں ہم جتنی دیر کرتے ہیں خود کے لیے اتنے ہی ناقابل شناخت ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی کو لکھنے کا خیال مجھے عائشہ وڑائچ صاحبہ کے ایک افسانے رفو گر سے آیا تھا، جس نے مجھے بہت متاثر کیا تھا، اور انہی محسوسات کو لے کر میں نے مستور کی کہانی بنی ہے۔ اسی لیے امید کرتا ہوں کہ میرے سب قارئین کو یہ کہانی پسند آئے گی اور مجھے من مٹی کے خول سے نکال کر ایک نئی پہچان دے گی۔ میں آخر میں اپنے دوست حسنات محمود کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جن کی خوبصورت اور منفرد شاعری نے مستور کو 4 چاند لگائے ہیں، اور میں جاتے جاتے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تحریر لڑکھڑا رہی ہے، اسے تھام لیجئے، کتاب مر رہی ہے، اسے سانس دیجئے۔ شام کی گہما گہمی محلے کی تنگ گلیوں سے ہوتی ہوئی 2 کمروں کے اس چھوٹے سے مکان کے سامنے جیسے رک گئی ہو۔ شہر کے وسط میں واقع وہ قدیم محلہ سرخ ہی مائل دکھائی دیتا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ سرخ صرف قدیم سرخ اینٹوں کی دیواروں کی بدولت تھی، بلکہ جگہ جگہ پان کی دیوانوں کا پان پن بھی اس سرخی میں اضافہ کر رہا تھا۔ کرونا وائرس نامی وبا دیواریں چین کو پار کر کے دنیا بھر میں اپنے پنجے گاڑنے میں مصروف تھی، لیکن ایک پاکستان تھا جس میں بسنے والے زندہ دل لوگ
ابھی تک اس وبا کو عالمی سازش قرار دے کر چہرہ ڈھانپنے اور فاصلہ رکھ کر اپنوں سے ملنے سے انکاری تھے۔ وہ ہاتھ ملانے اور گلے لگانے والے اس حقیقت سے ناشنا تھے کہ یہ فاصلے تو برسوں پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں، بس اب تو ہر طرف ایک رسم نبھائی جا رہی ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ جو ہاتھ ملاتا ہے وہ ہاتھ کر جاتا ہے، جو گلے لگاتا ہے وہ… خیر میں بھی کن باتوں کو لے کر بیٹھ گیا۔ بات محلے کی ہو رہی تھی اور میں دلوں تک لے گیا۔ محلوں میں اب انسان بستے ہیں، شاطر دماغ بستے ہیں، دل تو الگوں کی طرح کسی ویرانے میں جا بسے ہیں۔ یہ مارچ 2020 کی آخری شاموں میں سے ایک شام تھی۔ معمول کی گہما گہمی تھی۔ دن بھر کی مسافتوں کے بعد ہر مسافر، ہر پنچھی اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف رواں دواں تھا۔ رکشوں کی شور آلود آوازوں سے لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی جلدی میں ہو۔ موٹر سائیکلوں کے بے تکے ہارن اس موسیقی میں اضافہ کر رہے تھے۔ گھروں کو لوٹتے غریب ریڑھی بان مدہوش اور سستے پھلوں سبزیوں کی رعایتی قیمتوں کا راگ لاپ رہے تھے۔ گکے شہر کے وسط میں شام کا روایتی سا ماحول اپنے عروج پر تھا۔ خستہ حال دکانوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی ایک گلی کے نکڑ پر واقع 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان ان ہنگاموں سے بے خبر ایک خود ساختہ خاموشی کی چادر طے لگا رہا تھا۔ زنگ آلود لوہے کے دروازے کے پار بظاہر خستہ دکھائی دینے والا وہ مکان دوہرے معیار جیسا تھا۔ وہ باہر سے جتنا خستہ حال دکھائی دیتا تھا، اندر سے اتنا ہی سگڑ تھا۔ سلیقہ مندی کی بیلیں اس کی ہر در و دیوار سے لپٹی تھیں۔ یہ سب ماروی کے ہاتھوں کی صفائی تھی۔ ہاں، صفائی ہی تو ہوتی ہے جب انسان اپنی زندگی کو بے معنی سا بھی سمجھے اور ساتھ ساتھ زندگی کے شو پیس کو دکھاوے کی جھاڑن سے جھاڑتا بھی رہے۔ وہ خود بھی اس گھر جیسی تھی، بظاہر کم گو، بیزار مگر اندر سے پر امید، ہر روز ایک نئی امنگ کو جنم دینے والی۔ 26 سالہ وہ شام کسی گہری سرمئی آنکھیں اس وقت فیروزی ہو رہی تھیں۔ فون کی اسکرین پہ مرکوز ماروی کی آنکھیں فیس بک اسکرولنگ کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے گھوم رہی تھیں۔ فیس بک کے رنگ سے رنگ چرا کر اس کی سرمئی آنکھوں نے اپنی پتلیوں پر مل رکھا تھا۔ وہ کچن میں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر وہیں کرسی پر بیٹھ کر دن بھر کی نوٹیفیکیشنز ٹٹول رہی تھی۔ کچن کی روشنی بند تھی، البتہ شام کی ہلکی ہلکی سرمئی روشنی کھلی کھڑکی سے کچن میں داخل ہو رہی تھی۔ گلی کا شور تو کہیں نہ کہیں دیواروں سے ٹکرا کر گل ہو رہا تھا، البتہ اس سے کچھ فاصلے پر کچن میں ہی لگے اسٹیل کے سنک پر ٹونٹی سے ٹپکنے والا پانی کا ہر قطرہ ٹپ ٹپ کی آواز لگا رہا تھا۔ یہ انچاہی موسیقی وہ پچھلے کئی روز سے سنتی آ رہی تھی۔ اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ اس بار ملنے والی تنخواہ سے ٹپ ٹپ کا یہ پیانو تبدیل کروا لے گی۔ اسے قطروں سے مسئلہ نہیں تھا، وہ تو خود ایک ہیلتھ ورکر تھی۔ نہ جانے ایسے کتنے ہی پولیو کے قطرے وہ بچوں کے حلق میں اتار کر ان کی بددعائیں بٹور چکی تھی۔ شکر ہے اچھے کاموں کے بدلے ملنے والی بددعائیں نہیں لگتی، اس سے بھی نہیں لگی تھی۔ کیا واقعی نہیں لگتی؟ تو پھر ایسا کیا تھا اندر سے جینے کی امنگ سے بھرپور وہ خوش شکل لڑکی باہر سے بیزار دکھائی دیتی تھی، جیسے اسے زندگی سے کوئی سروکار ہی نہ ہو، حالانکہ دل کی ندی میں خوابوں اور خواہشوں کا کنول کئی بار کھلا تھا۔ وہ بدستور اسکرولنگ میں مصروف تھی کہ اسے سبیلا کا پیغام موصول ہوا۔ فیس بک میسنجر کے لوگو پہ لگا سرخ دھبا دیکھ کر اس نے اپنی نازک انگلی کو پور سے نوٹیفیکیشن پہ ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا۔ ہائے، کیسی ہو ماروی؟ سبیلا نے اپنے پہلے پیغام میں حسب معمول اس کی خیریت دریافت کی۔ سبیلا سے اس کی دوستی کئی برس پہلے فیس بک پہ ہوئی تھی۔ فیس بک دوستوں کی فہرست میں اس نے چند ہی لڑکیوں کو شرف بخشا تھا، ان میں سے تو فقط ایک سبیلا تھی جس سے وہ بات چیت کر لیا کرتی تھی، اپنے دکھ سکھ بانٹ لیا کرتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ اس کا جواب رسمی سا تھا۔ دعا ہے تمہاری، سب فرسٹ کلاس۔ سناؤ کیا ہو رہا ہے؟ فی الحال تو تم سے بات کر رہی ہوں، اور کرنے کو ہے کیا میرے پاس؟ جواب ٹائپ کرتے اس کے لب زبردستی پھیل گئے تھے۔ اچھا، آنٹی کا سناؤ، اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ سبیلا نے دریافت کیا۔ اللہ کا شکر ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ جواب دے کر اس نے مڑ کر اماں کے کمرے کی طرف دیکھا جس کا دروازہ بند تھا۔ وہ کافی عرصہ سے شوگر کے مرض میں مبتلا تھیں۔ اس وقت وہ دوا لینے کے بعد آرام کر رہی تھیں۔ مرض کے باعث کمر کے درد میں کچھ دنوں سے مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چلنے پھرنے سے جیسے محروم ہو گئی تھیں۔ واش روم تک جانے کا فاصلہ بھی وہ ماروی کی مدد سے ہی طے کرنے لگی تھیں۔ اللہ پاک انہیں تندرستی اور لمبی عمر دے۔ سبیلا نے دعا لکھی تو اس کے لب آمین پہ ہلے تھے۔ ایک ٹھنڈی آب بھر کے اس نے گفتگو کا موضوع بدلنا چاہا۔ خیر، تم سناؤ، کیا بنا اس رشتے کا؟ وہی جو ہر بار بنتا ہے۔ سبیلا کے جواب میں لامتناہی مایوسی تھی۔ ہر بار کی طرح یہ والے بھی سوچ کر بتانے کا کہہ گئے ہیں۔ دیکھو کتنا وقت لیتے ہیں انکار کرنے میں۔ نہ امید نہیں ہوتے، اچھے کی امید رکھتے ہیں، وہ سبیلا کو تھپکی دے رہی تھی۔ ہاں، جیسے تم خود رکھتی ہو، سبیلا نے طنز چھاڑا۔ اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر ٹھہر گیا تھا۔ اس کا ٹھہرنا ایسا تھا جیسے مالک مکان کرایہ نہ ملنے پہ کرایہ دار کو نکال باہر کرتا ہے اور مکان پر اپنا قبضہ واپس لیتا ہے۔ اس رنگ نے طمانیت کی چادر اس کے چہرے سے ہٹا کر اپنی دھاک بٹھا دی تھی۔ میرے بارے میں تمہارے سارے اندازے غلط ہوتے ہیں سبیلا۔ تم مجھے کبھی ہی ملی ہی نہیں تو کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں نا امیدی میں جی رہی ہوں؟
میں مانتی ہوں کہ ہم کبھی نہیں ملے، لیکن تمہاری باتوں سے ہی تو تمہیں سمجھ جاتی ہوں۔ بات چیت کے درمیان جو کبھی کبھار تم ایک آدھ ایموجی بھیجتی ہو نا، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے مجھے تمہارے بارے میں۔ اچھا، اس نے گہری سانس لے کر ٹائپ کیا۔ اب تو ملنا ہی پڑے گا کسی دن تم سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم بہت دور رہتی ہو، اور پھر اماں تم خود ہی بتاؤ، کیا یہ آسان ہے؟ جو ملنا چاہو تو ہزار راستے، سبیلا نے پھر طنز چھاڑا۔ خیر چھوڑو، اب تو ویسے بھی کورونا کی وجہ سے زندگی رکنے لگی ہے، شہروں کے شہر بند ہونے کو ہیں، اب کیا ملنا؟ ہاں، کورونا سے یاد آیا، تمہاری اگلی پولیو مہم تو ہوگی نا؟ یا وہ قطرے پی کورونا پی جائے گا؟ فی الحال تو کچھ نہیں بتایا سر عمران نے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہے کہ اگلی بار وہ شہر کی بجائے اندرون سندھ بھجوانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہیلتھ ورکرز کو، اور میں خود بھی یہی چاہتی ہوں۔ وہ کیوں؟ سبیلا نے لجاجت سے پوچھا۔ شاید گاؤں کے ورکرز لوگوں کو پولیو کے قطروں کے حوالے سے پوری طرح قائل نہیں کر پاتی۔ اندرون سندھ کے حالات سے تم واقف ہی ہوگی، بڑا ہی مشکل کام ہے لوگوں کو اس مہم کے لیے قائل کرنا۔ ہاں یہ تو ہے۔ تو بس یہی ایک وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ ویسے اچھا ہی ہے، کراچی کی ہجوم سے نکل کر کچھ دن کھلی فضا میں جا کر سانس لوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتی، اسے اماں کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ سبیلا کو جلدی میں خداحافظ کہہ کر اس نے اماں کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کیا ہوا اماں؟ آتے ہی اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ اماں کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی، وہ جیسے تیسے اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، بس لیٹے لیٹے کمر تھک گئی تھی۔ اٹھنے کی کوشش میں ٹیس نکل گئی۔ اماں کے جواب نے اسے اطمینان بخشا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے ایک موٹا تکیہ اماں کی کمر کا سہارا بنا دیا۔ مجھے بتا دیتی، میں اٹھا دیتی آپ کو۔ وہ بیڈ سے ملحقہ ایک پرانے سے میز پر رکھے جگ کا ڈھکن اتارتی ہوئی بولی۔ اٹھانے والا تو بس اللہ ہی ہے، اماں نے مسکرا کر کہا۔ ماروی جگ سے پانی انڈیل کر گلاس میں بھر رہی تھی، اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے مڑ کر کر بھری نظروں سے اماں کو دیکھا۔ نہ کیا کرے ایسی باتیں، تکلیف ہوتی ہے مجھے، اور یہ خود سے اٹھ کر بیٹھنے کا مظاہرہ اگلی بار نہ کیجیے گا۔ بس بیٹا، کبھی کبھی دل چاہتا ہے خود کو بے آسرا سمجھوں، اپنے بلبوتے پہ زندگی گزاروں۔ اماں کے لہجے میں تکان تھی، زندگی بھر کی گئی محنتوں کا غرور تھا۔ یہ لیں، پانی پی لیں، بلکہ کمر درد کی گولی بھی لے لیں، آرام آ جائے گا۔ گلاس اماں کو تھما کر وہ دراز میں رکھی گولیوں کا پتہ اٹھا لائی، پھر ایک گولی نکال کر اس نے اماں کی ہتھیلی پہ دھر دی تھی۔ ان گولیوں میں کیا رکھا ہے بیٹا؟ بے ضرر سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے گولی اپنے حلق سے نیچے اتار لی۔ اور کچھ نہ بھی رکھا ہو، امید تو رکھی ہوتی ہے نا، اور جینے کے لیے امید تو دواؤں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہ اماں کے ہاتھ سے خالی گلاس پکڑتے ہوئے احساس سے بولی۔ یہ بات کوئی اور کہتا تو میں مان بھی لیتی، امید کی بات تمہارے منہ سے سن کر بے اثر سی لگتی ہے۔ اماں کو پھر سے موقع فراہم کر دیا تھا اس نے، اور اماں نے بھی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کہہ دیا تھا۔ وہ گلاس رکھ کر اماں کے پاس پلنگ پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہے، حالانکہ میرا امید پر اتنا ہی ایمان ہے جتنا کسی اور کا ہو سکتا ہے، اس نے اماں کا ہاتھ چوم کر کہا۔ جب تم میرا یہ ہاتھ پکڑ کر چومتی ہو تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ تم مجھے بہلا رہی ہو، اماں نے تشنگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب کی بار چہرے کے تاثرات کو اماں سے چھپا نہیں پائی تھی، حالانکہ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ کا بس ایک ہی مطلب تھا، نا امیدی سے امید رکھنا۔ امید بھی تو انسان کو بہلاتی ہی ہے اماں، کبھی کبھی انسان اس بچپنے سے بہت دور جا چکا ہوتا ہے جب وہ ان ان دیکھی چیزوں کے تصور سے بہل جاتا تھا۔ تم پڑھی لکھی ہو، نوکری کرتی ہو، تمہاری اچھی تربیت کی ہے میں نے، ہر جائز ضرورت اور خواہش پوری کی ہے تمہاری، پھر وہ کون سی کمی ہے تمہارے اندر جو تمہیں عام لڑکیوں کی طرح سوچنے نہیں دیتی؟ عام لڑکی کیا سوچتی ہے اماں؟ اماں کے سوال کا مطلب جانتے ہوئے بھی وہ انجان بننے کی خاطر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گلاس جگ کے پاس رکھ کر اس نے جگ پر ڈھکن ڈال دیا تھا۔ اماں اس کے سوال کا جواب دینے لگیں۔ عام لڑکی کا تو ایک ہی خواب ہوتا ہے، شادی کرنا، گھر بسانا، مگر تمہارے اندر نہ جانے کون سی دنیا بستی ہے جو تمہارا دھیان زندگی کے اس خوبصورت ترین پہلو کی طرف جاتا ہی نہیں۔ یہ جو ہر وقت شعر و شاعری کی کتابیں پڑھتی رہتی ہو، ضرور انہوں نے دماغ پہ اثر کیا ہوگا۔ اماں کے لہجے میں جہاں مایوسی تھی وہیں شکوہ بھی تھا۔ شاعری امید کا دوسرا نام ہے اماں، وہ ہلکا سا مسکرائی اور واپس پلنگ پر بیٹھ کر ان کی ٹانگیں دبانے لگیں۔ شاعری مایوسی میں دھکیلتی ہے، اماں نے جھٹ سے جواب دیا۔ دل کو راحت بخشتی ہے، اندر کی آگ کو کم کرتی ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میں ہر وقت شاعری پڑھتی اور پسند کرتی ہوں، وہ تو کبھی کبھار جب کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو پڑھ لیتی ہوں کوئی کتاب۔ ویسے مجھے ذرا بھی پسند نہیں تھی شاعری، وہ تو بس جب سے فیس بک پہ ادبی گروپ میں ایڈ ہوئی ہوں تب سے مجھے اچھی لگنے لگی ہے۔ اب ہر وقت اس کو میرے جذبات سے نتی نہ کرنے لگ جایا کریں، میں بھی باقیوں کی طرح ایک عام سی لڑکی ہوں۔ اس بات کو کہتے اس کی نظریں چور ہو رہی تھیں۔ اگر عام سی لڑکی ہو تو پھر تمہارا دھیان کیوں نہیں جاتا گھر بسانے کی طرف؟ جب وقت آئے گا تو خود بخود دھیان چلا جائے گا۔ آپ تو ایسے فکر مند رہتی ہیں جیسے میں بوڑھی ہو گئی ہوں یا پھر میرے سر میں چاندی پڑ گئی ہے۔ ابھی صرف 26 کی ہوں اماں، صرف 26 کی۔ اس نے اماں کی ٹانگوں سے ہاتھ ہٹا کر اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔
آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی کسی سہارے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ مجھے آپ کے ساتھ کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں۔ اماں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ اس چھڑوا لینے میں مایوسی تھی، دکھ تھا۔ کب تک رہے گا یہ سہارا؟ کبھی سوچا ہے تم نے میرے بعد کیا ہوگا تمہارا؟ ایک ماں یہ سوچ کر تو سکون سے مر نہیں سکتی کہ اس کی بیٹی ابھی صرف 26 سال کی ہے۔ دیکھو بیٹا، اماں نے اب اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، بات صرف ہنسوں کی نہیں ہے، بات اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لینے کی ہے، ہر اس خواہش رکھنے کی ہے جو اس عمر میں ہر لڑکی کو ہوتی ہے۔ تم سانس تو لیتی ہو مگر تمہارے اندر زندگی نہیں ہے۔ میں یہ سوچ کر ڈر جاتی ہوں کہ کہیں میرے بعد بھی تمہاری ساری زندگی یوں ہی پھیکے پن میں نہ گزار دو۔ آپ کے بعد کیا ہوگا میں نے یہ سوچنا نہیں چاہتی۔ میں نے آج تک جو سوچا ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ تصور کر کے سوچا ہے۔ اس سے آگے مجھے کچھ نہیں سوچنا۔ دنیا جہاں کی محبت اکٹھی ہو کر اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی، اس نے واقعی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے اور اماں کے درمیان کبھی نہ کبھی تو جدائی آنی ہی ہے۔ تمہارے سوچنے یا نہ سوچنے سے کیا ہوگا؟ اماں کی مسکراہٹ اداس تھی، وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو کر گویا ہوئیں۔ انہونے کو تو ہونا ہی ہے، ایک نہ ایک دن۔ بہتر نہیں ہے کہ لڑکھڑا کر گرنے سے پہلے پہلے کوئی دیوار کھڑی کر لو؟ ہر دیوار آسرا نہیں دیتی اماں، دیوار تو تقسیم بھی کرتی ہے اور اکثر ٹیک لگانے والے پر بھی گر جاتی ہے۔ میں بس دب کر مرنا نہیں چاہتی۔ اس کے کھوئے ہوئے لہجے میں خالی پن اتر آیا تھا۔ کھٹ کھٹ کر مرنے سے تو یہ بہتر ہے، اماں نے جواب دینا چاہا مگر ان کی بوڑھی زبان نے یہ الفاظ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بھی اب مزید وہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اپنی شرمندہ سی آنکھیں جھکا کر وہ اماں کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ یوں بکھر کر رہ گئی جیسے کوئی ریت کا مجسمہ تیز طوفان کی زد میں آ کر ذرہ ذرہ بکھر گیا ہو۔ آج اس نے اماں کے لہجے میں موت کا خوف محسوس کیا تھا۔ ہجر کی شہنائی بڑے زور سے بجی تھی۔ اماں کا مایوس چہرہ اس کی آنکھوں میں تیرنے لگا۔ کیا ایک دن یہ چہرہ واقعی خواب بن جائے گا؟ اس کا کلیجہ حلق کو چھونے لگا تھا۔ یہ جان کر بھی کہ ہر کسی کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی ہے، اسے اماں سے بچھڑنے کا کبھی خیال اور یقین نہیں آتا تھا۔ یہ جان کر بھی کہ زندگی اور موت میں 2 پل کی زندگی حائل ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے دل و دماغ کو اس بات پر قائل نہیں کر پائی تھی کہ ایک روز وہ اس چہرے سے جدا ہو جائے گی۔ ایک روز محبتوں سے گندھا ہوا چہرہ مٹی میں یوں مل جائے گا جیسے آٹے میں نمک۔ وہ چہرہ جو ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک اس کی آنکھوں کی روشنی بنا ہوا تھا، وہ وجود جس نے پوری زندگی اسے اپنی آغوش کے سائے میں بڑی نرمی سے رکھا تھا، وہ اس سے ایک روز جدا ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ ایک پل کو بھی ایسا سوچنا نہیں چاہتی تھی مگر اس پل اس نے ایسا سوچ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ دل آخری رفتاروں پہ دھڑک رہا تھا۔ وہ تیز تیز سانس لیتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اماں کو کیسے بتائے کہ اس کی زندگی میں کسی بھی مرد نامی مخلوق کی کوئی جگہ نہیں۔ اسے اس وحشی مخلوق سے نفرت تھی۔ وہ بچپن سے اب تک اس مخلوق کے سائے سے بھی دور بھاگتی آ رہی تھی۔ شاید یہی وہ وجہ تھی جو اماں کو پریشان کیے ہوئے تھی۔ انہیں خوف تھا کہیں وہ ساری زندگی یوں ہی کسی مردانہ آسرے کے بغیر نہ گزار دے۔ سنک سے رسنے والے قطرے ٹپ ٹپ کر کے گر رہے تھے، ویسے ہی کچھ منظر اس کی آنکھوں میں بھی تھا۔ اداسی بھری نظروں سے اس نے اپنا موبائل فون دیکھا۔ فیس بک کھول کر اس نے ادبی گروپ میں ایک اداس سی نظم پوسٹ کر دی۔ کھڑکی سے نظریں آسمان پہ ڈالیں، پورا چاند روشن ہونے کو تھا۔ زوال کی طرف بڑھتے ہوئے سورج کی زرد شعاعیں دبئی کی بلند و بالا عمارتوں سے ٹکرا کر انہیں سونا بنا رہی تھیں۔ شام کا ایک دل فریب منظر اپنی بھرپور تیاری میں تھا۔ آسمان پر موجود اکا دکا آوارہ بادلوں کا رنگ بھی سورج کی زرد پڑتی روشنی میں گہرا ہو رہا تھا۔ بلند و بالا عمارتوں کے جھنڈ میں گھری ایک 20 منزلہ عمارت کے 12ویں فلور پہ واقع ایک پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس کمپنی میں ملازمت کرنے والے 32 سالہ شہروز مرزا کے چہرے پہ تھکاوٹ اور بیزاری پھیل رہی تھی۔ وہ پچھلے 3 روز سے 3 لوگوں کا کام اکیلے سر انجام دے رہا تھا۔ احمد بخار ہونے کے باعث 3 دن سے دفتر سے غیر حاضر تھا، جبکہ کاشف 3 ہفتوں کی چھٹی پر تھا۔ اپنی اکلوتی بہن کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے وہ پاکستان میں موجود تھا۔ اس کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے سارا کام اسے تھما دیا تھا۔ جیسے تیسے وہ 3 لوگوں کا کام کرنے میں کسی حد تک کامیاب رہا تھا، مگر اس کی اپنی طبیعت آج عجیب ہو رہی تھی۔ کام کا اس قدر بوجھ کہ یہ فائل، وہ فائل، لیپ ٹاپ، کمپنی کی طرف سے مہیا کیے جانے والا موبائل فون، گویا ہر چیز اس کے سامنے میز پہ پڑی اس کی تھکاوٹ میں اضافہ کر رہی تھی۔ کورونا کی وبا ابھی متحدہ عرب امارات میں زیادہ نہیں پھیلی تھی، تاہم حفاظتی اقدامات کے تحت ہینڈ سینیٹائزر اور فیس ماسک کے استعمال کو لازم قرار دیا جا چکا تھا۔ وہ 3 روز سے دفتر میں اکیلا تھا اور اسی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر وقتاً فوقتاً اپنا ماسک اتار کر سکون کی سانس لے لیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے اپنا ماسک اتار کر کچھ گہری سانسیں لیں اور اٹھ کر کھڑکی کے قریب چلا آیا۔ 6 فٹ کا بھرپور جسم رکھنے والا شہروز اس وقت سخت نڈھال نظر آ رہا تھا۔ خوبرو چہرے کی ساری رونق جیسے ماسک کے ساتھ ہی چپک کے رہ گئی تھی۔ داڑھی کے چھوٹے چھوٹے بال اسے اپنی گالوں پہ سوئیوں کی طرح چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔
شاعرانہ سی براؤن آنکھیں اس وقت کسی بھی قسم کے خمار سے آ رہی تھیں، ان میں بس تھکاوٹ تھی۔ گلے میں پھندے کی طرح محسوس ہونے والی سیاہ ٹائی کو اس نے کھینچ کر کسی حد تک ڈھیلا کیا اور ایک لمبی سانس لے کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ پھیلتی ہوئی شام کے منظر نے اسے ذرا سا بھی متاثر نہیں کیا تھا۔ پھر مڑ کر اس نے ایک نظر وال کلاک پر ڈالی، 5 بجنے والے تھے۔ آف کرنے میں ابھی 20 منٹس باقی تھے۔ واپس اپنی جگہ پر آ کر اس نے بکھری ہوئی تمام فائلیں سمیٹیں اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ کام تو میں روز ہی کرتا ہوں، مگر اتنی تھکن؟ فکر مندی سے سوچ کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ چھٹی میں اب بھی 10 منٹ باقی تھے۔ گھڑی پر بیزار سی نظر ڈال کر اس نے میز سے اپنا ذاتی موبائل فون اٹھایا۔ فیس بک لوگو پہ کلک کر کے وہ اسکرولنگ کرنے لگا۔ پاکستان سے جڑی روزمرہ کی سیاسی خبروں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک جگہ پر جا کر اس کی نگاہیں غیر ارادی طور پہ ٹھہر گئیں۔ ایسا ہی ہوتا تھا جب بھی اس کی نظروں سے کوئی شاعری گزرتی تھی۔ سینکڑوں پہ مہیت اس کی فرینڈ لسٹ میں سے کسی نے ایک خوبصورت مگر اداس سی نظم پہ کمنٹ کر رکھا تھا۔ وہ ایک ادبی گروپ تھا اور وہ اس گروپ میں شامل نہیں تھا، مگر کسی دوسرے کے کیے گئے کامنٹ کے تحت وہ شاعری اس کی نظروں سے گزری تھی۔ چاند بام فلک پہ اترا، اوڑے ہوئے ستارے جھڑی چادر، اور پہنچے پرندے سارے گھونسلوں کو اڑ کر۔ سورج آغوش کہکشاں میں سویا، ازل کی مسافت سے تھک کر۔ اپنی بستی کو لوٹے، در بدر پھرتے مسافر۔ سجا کر ہنسی ہونٹوں پر ہم جو رو لیتے ہیں چھپ کر۔ دیکھتے رہے رستہ کسی کا، دہلیز کو پلکوں سے پکڑ کر۔ زیر لب پڑھتے ہوئے اس نے پوسٹ کرنے والے کے نام پر نگاہ ڈالی، سائلنٹ ماروی۔ غیر ارادی طور پہ اس نے پروفائل نام پہ کلک کر دیا۔ اس کی بیزار اور اداس کیفیت کا نتیجہ تھا کہ وہ شاعری اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ اسے اپنے اندر ایک ہلچل سی بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پوسٹ کرنے والے کے دکھ کو جیسے محسوس کر چکا ہو۔ پروفائل کھول کر وہ قدرے غور سے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ سائلنٹ ماروی کے متعلق تو اسے کچھ خاص معلومات نہیں ملی، البتہ فوقتاً فوقتاً کی گئی اس کی پوسٹیں اس کی نظروں سے گزر رہی تھیں۔ مسلسل چھان بین کے بعد اسے کسی بھی تصویر میں وہ چہرہ دکھائی نہیں دیا جسے دیکھنے کے لیے اس نے پروفائل پہ کلک کیا تھا، اور یہ اس کے لیے کوئی حیرت کی بات نہ تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ اچھی لڑکیاں سوشل میڈیا پہ اپنی اصل تصاویر نہیں لگاتیں۔ وال کلاک کی طرف دیکھتی اس نے جلدی سے وہ پوسٹ لائک کی اور میز پر پڑی فائلوں کو ترتیب دے کر ماسک کو تھوڑی سی ناک کی طرف کھینچا اور خارجی دروازے کے ساتھ لگے ہینڈ سینیٹائزر کی اچھی خاصی مقدار اپنے ہاتھوں پر لیپ کر کوریڈور میں چلا آیا۔ چھٹی کا وقت تھا، قدموں کی چاپ اور کرسیوں کے گھسیٹے جانے کی آوازیں مل کر ایک عجیب سا شور برپا کر رہی تھیں، جس سے اس کا سر مزید بھاری ہونے لگا۔ سر کو جھٹک کر وہ جتنا تیز چل سکتا تھا چل کر لفٹ تک آیا۔ گراؤنڈ فلور پر جاتے ہوئے اس کے ساتھ لفٹ میں کمپنی میں کام کرنے والی 3 لوگ اور بھی تھے۔ وہ اس قدر بیزار ہو چکا تھا کہ اس نے ان کے سلام کا جواب بھی محض سر ہلا کر دیا تھا۔ باہر آتے ہی اس نے اپنا بھاری پڑتے ہوئے قدم اپنے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھا دیا، جو کہ 10 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس پر واقع تھا۔ وہ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ وہ فٹ پاتھ پر ہی ٹھہر گیا۔ مختلف ملکوں کے نہ جانے کتنے ہی لوگ فٹ پاتھ پر اس کے دائیں بائیں گزر رہے تھے، مگر کسی کو بھی اس کی بگڑی ہوئی حالت کی خبر نہ تھی، یا پھر دلچسپی نہ تھی۔ اجنبیت کا ایک گہرا بادل دل کھول کر برس رہا تھا۔ ٹریفک اپنی دھن میں مگن رواں دواں تھی اور وہ فٹ پاتھ کے بیچوں بیچ بالکل بے یار و مددگار کھڑا تھا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد سانسیں بحال ہوئیں تو اس کے قدموں میں بھی قدرے زندگی لوٹ آئی۔ وہ جیسے تیسے خود کو بحال کرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک 10 منزلہ رہائشی عمارت کی 6ٹھی منزل پہ واقع اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچ کر اس نے چابی کی مدد سے دروازہ کھولا۔ لاؤنج میں صبح والے پرفیوم کی ہلکی سی خوشبو ابھی تک مدر تھی۔ اس نے اپنا کوٹ صوفے پہ دھرا اور ٹائی ڈھیلی کرتا ہوا فریج تک آیا۔ پانی کی بوتل سے گھونٹ چرا کر حلق میں اتارے اور پیروں کو جوتوں سے آزاد کر کے جرابیں اتار دیں۔ پھر وہ کھوئے ہوئے انداز میں اپنے شفاف پیروں کو گھورنے لگا۔ یہ آج مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے اپنے پردیس میں ہونے کا احساس پوری شدت سے ہو رہا تھا۔ یہاں ماں نہیں تھی، باپ نہیں تھا جو اسے داخلی دروازے سے اندر پاؤں دھرتے ہی مشفق نگاہوں سے دیکھتے۔ شادی تو اس کی ابھی نہیں ہوئی تھی کہ بیوی محبت بھری نگاہوں سے اسے خوش آمدید کہتی۔ عجیب سی بے دلی اور اداسی اس کی رگ رگ میں سرایت کر چکی تھی۔ وہ وہاں سے چاہتے ہوئے بھی اٹھ نہیں پایا اور سرخ ریشمی غلاف میں لپٹا کشن اٹھا کر صوفے کے ایک سرے پہ ٹکا کر اس پر سر رکھ کر دراز ہو گیا۔ اس کی نگاہیں اب سیلنگ کی خوبصورت ڈیزائن میں کھو رہی تھیں۔ ایک بات طے ہے کہ جب نگاہیں کھو جائیں تو معمولی سے واقعات بھی غیر معمولی بن کر انسان کو جھنجھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ان کھوئی ہوئی نگاہوں کے پیچھے ایک منظر خیالوں کی اسکرین پہ نمودار ہو گیا تھا۔ ادبی گروپ میں کی گئی سائلنٹ ماروی کی وہ شاعرانہ پوسٹ اس کی مدھم پڑتی نشیلی آنکھوں میں رنگ کھول گئی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ پہ غور کرنے لگا۔ آخری کچھ سطروں پر اس کی براؤن نشیلی آنکھوں میں جام چھلکنے لگا۔ سجا کر ہنسی ہونٹوں پر ہم جو رو لیتے ہیں چھپ کر، دیکھتے رہے رستہ کسی کا،
دہلیز کو پلکوں سے پکڑ کر۔ تھکاوٹ تھی، بیزاری تھی یا واقعی ان سطروں کا اثر تھا، لیٹے لیٹے اس کی آنکھوں کی نوکیں کئی موتی گرا چکی تھیں۔ اپنا بازو اپنی آنکھوں پہ رگڑا تو آسمانی رنگ کی شرٹ کا آستین کہیں کہیں سے بھیگ گیا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر اپنا موبائل فون نکالا، پھر فیس بک پہ اسکرول کرتی ہوئی اس کی انگلی ایک جگہ رک گئی تھی۔ اس ادبی گروپ میں شامل ہونے کے لیے اس نے درخواست بھیج دی تھی، جو کچھ ہی دیر میں قبول کر لی گئی تھی۔ راحت کا سرمئی لشکر اپنا آدھا سفر طے کر چکا تھا۔ چودھویں کا پورا چاند اپنی بانچھیں کھلائے رات کی بچی کچی تاریکی کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ستارے کچھ خفا خفا سے تھے، ان کی چمک چاند کے سامنے ماند پڑ رہی تھی۔ چاند سے ان کی نہ بنتی تھی، اسی لیے وہ رات کے لشکر میں ہو لیے تھے۔ شہر قدرے سنسان پڑا تھا، جس کی ایک وجہ تو نصف سے زائد شب کا بیت جانا تھا، اور دوسری بڑی وجہ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے تحت حکومت کی جانب سے کی گئی سختی تھی۔ محلے سے دور کہیں اکا دکا موٹر سائیکلوں کی ریں ریں سنائی دیتی تھی۔ کبھی کبھار کسی آوارہ کتے کے بھونکنے کی آواز رات کی خاموشی کے پردے پھاڑ دیتی تھی۔ چاند عین اس 100 کمروں کے مکان پہ منڈلا رہا تھا۔ پورا گھر ملاوٹ زدہ دودھ جیسی پھیکی روشنی میں نہا رہا تھا، جبکہ اماں کے کمرے میں چارپائی ڈال کر سوئی ہوئی ماروی پسینے میں شراب پور تھی۔ عام طور پر وہ دوسرے کمرے میں ہی سویا کرتی تھی، گھر میں ٹی وی تو تھا نہیں، لہٰذا وہ فون پر ہی تفریح کا سامان کر لیا کرتی تھی۔ لیکن جب کبھی اماں کی طبیعت خراب ہوتی یا ہلکی سی کھانسی بھی ہوتی تو وہ اپنا ڈیرا اماں کے کمرے میں ڈال لیا کرتی تھی، جیسا وہ ان دنوں کر رہی تھی۔ اماں تو اس وقت رات کی سی گہری نیند میں گم تھیں، جبکہ وہ پلنگ کے ساتھ بچھی ہوئی چارپائی پر پڑی پسینے میں بھیگ رہی تھی۔ نیند میں تو وہ بھی تھی، مگر اس کے جسم پہ کپکپاہٹ طاری تھی۔ ادھر آؤ بیٹا، شاباش، آؤ میرے پاس۔ اس کے کانوں میں سر اشرف کی آواز کسی مندر کی گھنٹی کی طرح گونج رہی تھی۔ وہ سہمی ہوئی تھی۔ وہ پہلا دن نہیں تھا جب سر اشرف نے اسے اتنے پیار سے پاس بلایا تھا۔ وہ بھی اس پیار کی وحشت سے خوف زدہ ہو کر ان کے پاس چلی گئی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ بہت ذہین ہو تم، ہمیشہ پورے نمبر لیتی ہو۔ سر اشرف کے گھناؤنے لب اس نے اپنے نازک رخسار پر محسوس کیے۔ اس کے 7 سالہ ننھے وجود میں جیسے کانٹے دوڑ گئے۔ وہ ان کی گرفت سے چھوٹ کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر وہ اس بار بھی ایسا نہیں کر پائی تھی۔ مجھ سے خوف مت کھایا کرو، تم میرے لیے بیٹی کی طرح ہو۔ سر اشرف کا مضبوط بازو اسے واپس اپنی طرف کھینچ رہا تھا، پھر جلد ہی وہ ہار مان لینے والے انداز میں خود کو ڈھیلا چھوڑ چکی تھی۔ تمہارا بھی کوئی قصور نہیں اس میں، تمہارا کوئی باپ ہوتا تو تم سمجھتی اس پیار کو۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کی ننھی پیشانی پر اپنے ہونٹ پیوست کر رہے تھے، اور چارپائی پہ لیٹی ماروی بے قراری کی آخری حد کو چھو رہی تھی۔ پسینے نے اس کے کھلے بالوں کو اس کی گردن پہ چسپاں کر دیا تھا۔ بابا! وہ ایک دم چلاتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی سانس لینے کی رفتار اس کے دل کی دھڑکنے سے بھی زیادہ تیز تھی۔ اس کے یوں چلانے پر اماں بھی گھبرا کر نیند سے جاگ گئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ نیم تاریکی میں اماں کو اس کا چہرہ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ کھلی کھڑکی سے چاند کی کچی لسی جیسی روشنی اس کے بھیگے ہوئے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ آج ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، اکثر ایسا ہوتا تھا۔ ماضی خواب میں آ کر اسے کمزور کر دینے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ ماضی بھی چمگادڑوں کی طرح رات کے ویرانے میں ہی ڈسنے آتا ہے انسان کو، خاص طور پر بھیانک ماضی، وہ ماضی جسے ہم بھولنا چاہتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مگر وہ تو انسان کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے کانٹوں بھرے سینے سے جگہ لیتا ہے، بالکل سر اشرف کی طرح۔ کچھ نہیں ہوا اماں۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ اپنے حواس کو قابو میں کرتے ہوئے بولی، بس کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا۔ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اور یہ تم نے اپنے بابا کو کیوں پکارا؟ اماں کے چہرے پہ ہلکی سی وحشت نمودار ہوئی۔ بس یوں ہی، مصیبت میں انسان اسے ہی تو پکارتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے بازو سے اپنے ماتھے کی نمی کو صاف کیا تھا۔ جو پاس نہیں ہوتا وہ اپنا بھی نہیں ہوتا، بس اپنا وہی ہوتا ہے جو پاس ہوتا ہے، اور جو پاس ہوتا ہے وہ کبھی مصیبت آنے ہی نہیں دیتا۔ وہ سر اشرف کے بارے میں سوچتی ہوئے جیسے پچھتاوے سے کہہ رہی تھی، میں نے تمہیں ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے بیٹا، اور میں ہر وقت پاس ہی تو ہوں تمہارے۔ اماں نے پلنگ کے ساتھ دیوار پہ لگے بٹن کو دبا کر بلب جلا دیا تھا۔ بلب اتنی جلدی روشن ہوا کہ ماروی کو اپنے آنسو صاف کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی مشکل میں دیکھے اپنے باپ کو؟ اماں کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ جو مر ہی گیا اماں، اسے اور کیا مشکل ہوگی؟ ماروی کا لہجہ یتیم تھا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ اگر باپ کا سایہ اس کے سر پہ ہوتا تو سر اشرف کبھی بھی اس سے اس کا بچپن چھین کر اسے وقت سے پہلے ہی بڑا نہ کر دیتے، اور وہ کئی سال اس اسکول میں احساس کمتری میں مبتلا ہو کر نہ گزارتی۔ ذہین ہونے کے باوجود تعلیم سے اس کا دل اچاٹ نہ ہوتا۔ وہ ایف ایس سی کرنے کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھتی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے ماحول کے لیے نہیں بنی تھی، یا پھر نہیں رہی تھی۔ اس کا تعلیمی کریئر اس طرح کے بھیانک خوابوں کی نظر ہو گیا تھا، اور وہ ایک سرکاری ہیلتھ ورکر بن کر زندگی کو بریک لگانے پر مجبور ہو گئی تھی۔
اس کا بچپن، اس کے خواب اور اس کی ذہانت کسی کے پل دو پل کی حیوانیت کی نظر ہو چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کبھی کالج، یونیورسٹی کی طرف قدم نہیں رکھ پائی تھی۔ اسے وہ سب جنگل محسوس ہوتے تھے جہاں بھیڑیے معصوم ہرنوں کو نوچ کھاتے ہیں۔ وہ اس بات پر کبھی خود کو قائل ہی نہیں کر پائی کہ ہر جنگل میں خونخوار جانور نہیں ہوتے۔ کچھ جنگل فضا میں آکسیجن دینے کا کام کرتے ہیں، کچھ جنگلوں سے بیماریوں کے علاج میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیاں ملتی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے اماں تو واپس اپنے بستر پہ لیٹ گئیں، جبکہ وہ پانی پینے کے بہانے اپنے بستر سے اٹھ کر کمرے کی بتی بجھا کر موبائل فون کی روشنی میں کچن چلی آئی۔ گہری خاموشی میں سنک پر گرنے والے پانی کے قطرے ماحول کو مزید اداس کر رہے تھے۔ صحن میں کھلنے والی کھڑکی سے داخل ہونے والی چوندھویں کی چاند کی روشنی اتنی نہ تھی کہ وہ بتی جلائے بغیر کام چلا لیتی۔ لائٹ آن کر کے اس نے جیسے تیسے پانی کے کچھ گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتارے۔ وہ حقیقت کی چادر اوڑھے اس وحشت ناک خواب کے اثر میں ابھی تک تھی۔ فون میز پہ رکھ کر وہ خود کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر میں ہونے والا ہلکا ہلکا سا درد اب بڑھنے لگا تھا۔ کوہنیاں میز پہ ٹکا کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر جھکا لیا۔ اسی دوران اس کی نظریں فون سکرین پر پڑیں۔ فیس بک کا نیلا لوگو بالائی کونے سے سرخ ہو رہا تھا۔ سرسری سے انداز میں اس نے لوگو پر انگلی کا دباؤ ڈالا۔ ادبی گروپ میں کی گئی اس کی پوسٹ پہ کچھ لائکس اور کامنٹ آیا تھا۔ لائکس نے اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا تھا کیونکہ روز ہی اس کی گئی پوسٹ پر لائکس آتے تھے۔ شروع میں اس نے آنے والے کامنٹس کو بھی کبھی لائک نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان کا کبھی جواب دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اب محض چند لائکس ہی ملتے تھے۔ نوٹیفیکیشنز پہ کلک کر کے اس نے جلدی سے اپنے اس پوسٹ کو کھولا۔ کب سے ایک کامنٹ اپنے پڑھے جانے کا منتظر تھا۔ وہ اس قدر طویل کامنٹ پڑھنے والوں میں سے نہ تھی، مگر پہلی 2 سطروں نے ہی اس کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ رات کا آخری پہر ہے اور میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوا اس خیال میں گم ہوں کہ چھا چکا ہے ہر سو نیند کا سناٹا۔ آسمان پہ چند تارے اور زمین پر میں تنہا سو پایا نہیں ہوں۔ روشنی کتنے دنوں کی شب کی ان اندھیروں میں ڈھل گئی، اور کتنی راتیں ہیں کہ جو سحر کا چہرہ نہ دیکھ پائیں۔ رات کا آخری پہر ہے اور میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا اس خیال میں گم ہوں کہ کتنے رشتوں کے دھاگے کچی ڈوری کی طرح کٹ گئے، کتنے نعتوں کی تپش موت کی طرح سرد ہو گئی۔ زندگی راہ پر آئی تو کیسے، اسے اپنا بنائی تو کیسے، یاد ماضی، فکر حال اور اندیشہ مستقبل کو بھول جائے تو کیسے۔ رات کا آخری پہر ہے اور میں بستر پہ لیٹا ہوا اس خیال میں گم ہوں کہ میرے دل کے آنگن میں اندھیرا ہے تو کیا ہوا، مگر اس کی حسین آنکھوں میں تو ابھی تک روشنی ہے۔ میں اس سے یہ روشنی مانگ لوں گا، پھر شاید یہ رات گزر ہی جائے اور ستارے بھی سو جائیں اور دن پھر سے نکل آئے، تو اس کی صورت کو دیکھ کر ہی شاید مجھے بھی سکون کی نیند آ جائے۔ رات کا آخری پہر ہے اور میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوا اس خیال میں گم ہوں۔ مایوسی سے شروع ہو کر امید پہ ختم ہونے والی اس ساری نظم کو پڑھ کر وہ کسی اور ہی دنیا میں گم ہو گئی تھی۔ شاعری کی یہی تو جادوئی خاصیت ہے کہ وہ کسی مقناطیسی قوت کی طرح آس پاس کے سارے دکھوں کو اکٹھا کر کے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ وہ بھی ایک انجانے سے دکھ کو محسوس کر رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پوسٹ کرنے والے سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ اب اس کی نظریں کامنٹ کرنے والے کے نام پر جا رکی تھیں، شہروز مرزا نام کی اس پروفائل پر اس کی اپنی ہی ایک اداس سی تصویر لگی تھی۔ اس وقت وہ تصویر اس شاعری سے ہو بہو میچ ہو رہی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر باہر صحن میں چلی آئی۔ چاند کو اپنی جوانی پر ناز تھا، وہ اتراتا ہوا چاروں اطراف اپنے جلوے بکھیر رہا تھا۔ ہلکی سی ٹھنڈی ہوا نے ان جلووں کو 4 چاند لگا رکھے تھے۔ صحن کے دائیں طرف دیوار کے ساتھ ساتھ گملوں میں رکھے کچھ پودے چاند کی چاندنی میں دیوار پر اپنا سایہ بڑھا رہے تھے اور اپنے بڑے ہوئے سائے کو دیوار پہ لہراتا دیکھ کر خوشی سے نہال ہو رہے تھے۔ ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ 14ویں کا چاند تو بس سبز باغ دکھا رہا ہے۔ ماروی البتہ ان پودوں میں کھوئی ہوئی کسی سبز باغ سے کوسوں دور تھی۔ اس نے اپنے دل ویران میں کبھی کسی سبز باغ کے اگنے کی امید ہی نہیں رکھی تھی، لہٰذا وہ چاند اس پر پودوں جیسا اثر نہیں ڈال رہا تھا۔ چاند حسن میں اپنی مثال آپ ہے، ایسا ہم ہمیشہ سنتے ہیں، مگر وہ جو کسی اندیکھے دکھ میں مبتلا ہو کر رات بھر جاگتے ہیں، یہی چمکدار چاند انہیں محلے کی کسی ایسی بزرگ خاتون کا سا لگتا ہے جس کا کام ہر ایک کی خبر رکھنا اور ہر ایک کی دیوار سے کان لگانا ہوتا ہے۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ کچھ دیر میں چاند کو اپنی کم ہوتی اہمیت کی دکھ میں جلنا تھا، ستاروں نے اس کا منہ چڑھانا تھا، اور پھر سورج نے یوں آنکھ کھولنی تھی جیسے کسی خوبصورت خواب کو دیکھتے دیکھتے انسان کسی خوفناک موڑ پہ پہنچ کر اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ چاند پر ایک گہری نظر ڈال کر وہ واپس کچن میں چلی آئی۔ نیند کی کمی کی وجہ سے اس کا سر پتھر ہو رہا تھا۔ یہ پتھر ہلکا سا سرکہ تھا جب شہروز مرزا کے کامنٹ کی کچھ سطریں اس کے دل دھڑکا گئی تھیں۔
وہ ایسا تو نہ تھی کہ ایک بار پڑھ کر ہی اسے سطریں یاد ہو جاتی، تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ کیوں وہ سطریں اس کے دل میں چپ رہی تھیں؟ روشنی کتنے دنوں کی شب کی ان اندھیروں میں ڈھل گئی، اور کتنی راتیں ہیں کہ جو سحر کا چہرہ نہ دیکھ پائیں۔ اس نے پھر سے فیس بک پہ وہ اپنی پوسٹ کھولی تھی۔ اب کی بار اس نے سیدھا شہروز مرزا کے نام پہ کلک کر کے اس کی پروفائل کھولی تھی۔ ڈی پی پہ لگی اس کی اداس تصویر کو بڑا کر کے دیکھا۔ دبئی کے ساحل پہ وہ تنہا بیٹھا ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک سائڈ پوسٹ تھا، اس کی نگاہیں سامنے دیکھ رہی تھی جہاں سمندر میں ڈوبتا ہوا سورج اس کی آنکھ کی پتلی میں بھی زردی بھر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اداس خاموشی میں لپٹا تھا، آنکھیں البتہ بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ آنکھوں کی وہ تحریر مگر سیدھی نہیں تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی اسے پڑھ نہ پائی۔ پھر نہ جانے کون سا تجسس تھا جس نے اسے کرول کرنے پہ مجبور کیا۔ وہ ذرا نیچے آئی تو اسٹڈیڈ ایٹ یونیورسٹی آف کراچی کے علاوہ اسے شہروز مرزا کے متعلق کچھ خاص جاننے کو نہ ملا۔ تصویروں کا خانہ کھولا تو اس کی ایک ہی موڈ میں کھینچی گئی کچھ تصویریں اسے دیکھنے کو ملیں۔ یہ وہی موڈ تھا جو وہ پہلے ڈی پی میں بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ رات کے پچھلے پہر کسی انجان شخص کے بارے میں کھوج کیوں لگا رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے دماغ میں بس وہی شاعری دوڑ رہی تھی۔ کیا یہ محض اس شاعری کا اثر ہے جو میں یوں کسی کے بارے میں متجسس ہو رہی ہوں؟ یہ شاید اس لیے کہ وہ مجھے اپنے ہی طرح کا ایک بھٹکا ہوا مسافر لگا۔ وہ فون کی اسکرین پہ نظریں گاڑے خود ہی سے سوال کیے جا رہی تھی۔ معلومات کا خانہ ختم ہو گیا مگر اسے یونیورسٹی کے علاوہ کچھ بھی جاننے کو نہ ملا۔ تصویروں والے خانے میں بھی چند ایک جیسی اداس تصویریں ہی ملی تھیں۔ مزید نیچے گئی تو اس کا دل پھر سے ویسے ہی دھڑکا جیسے کچھ دیر پہلے دھڑکا تھا۔ مرزا غالب کا شعر 2 عدد دکھی ایموجیز کے ساتھ اس نے پوسٹ کر رکھا تھا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ شعر پڑھ کر وہ پھر سے ذرا اوپر آئی۔ البم میں موجود اس کی چند تصویریں اس نے پھر سے کھول لی تھیں۔ تصویروں میں بظاہر اداس دکھنے والا شہروز کا چہرہ اسے اتنا بھی مایوس نہیں لگ رہا تھا کہ اسے اپنے ہونے سے زیادہ نہ ہونے کی چاہ ہوتی۔ میں بھی آدھی رات ہی کن چکروں میں پڑ گئی ہوں۔ خود کو کوستے ہوئے اس نے شہروز مرزا کی پروفائل سے راہ فرار اختیار کی۔ اس سے پہلے کہ وہ فیس بک کا کھاتہ بند کرتی، جاتے جاتے اس نے اپنی پوسٹ پر کیے گئے اس کے کامنٹ کو لائک کر دیا۔ پھر موبائل کی روشنی میں ہی وہ اپنے بستر تک پہنچی تھی۔ اماں کے مدم خراٹے بتا رہے تھے کہ انہوں نے نیند کو گلے لگا لیا ہے۔ سورج نے اپنی آنکھیں کھولیں تو دبئی بھر کی بتیاں بجھ گئی تھیں۔ رات بھر جلتے رہنے کے بعد انہیں آرام کرنا تھا۔ سورج کی شفٹ شروع ہو چکی تھی۔ بلند و بالا عمارتوں کی چوٹیاں اب چمکنے لگی تھیں۔ اس روشنی کا اثر شہروز کے بیڈ روم پر بھی پڑا تھا۔ چڑھتے سورج کو بھانپ کر اس نے اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں کھول دیں۔ ایک طویل آرام کے بعد بھی وہ خود کو ویسی ہی تھکن سے دوچار محسوس کر رہا تھا جس میں وہ گزشتہ شام اپنے دفتر سے لوٹا تھا۔ وال کلاک پہ نظریں ڈالیں تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ دفتر پہنچنے کے لیے اس کے پاس اب بھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ جیسے تیسے ساری قوت اپنے کمر میں یکجا کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ گولیاں کھانے کے باوجود اس کی صحت پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیڈ روم سے ملحقہ واش روم کی طرف چلنا چاہا مگر ٹانگوں نے جیسے اس کے پیر پکڑ لیے۔ وہ لاچار سا ہو کر واپس وہیں بیٹھ گیا تھا۔ پورا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، بخار کا رنگ بھی چڑھا ہوا تھا۔ آنکھوں کی سرخی بھی اسے احساس دلا رہی تھی کہ آج وہ کام پر نہیں جا سکے گا۔ خود کو چھٹی پر آمادہ کر کے وہ واپس اپنے بستر پہ بیٹھ گیا اور کمبل کھینچ کر اپنی ٹانگوں کو ڈھانپ کر تکیہ اونچا کر کے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی اور چھٹی کے لیے ای میل لکھنے لگا۔ اپنی بیماری کی میل بھیجنے کے بعد وہ بے مقصد کبھی واٹس ایپ کھنگالنے لگا تو کبھی انسٹاگرام اور میسنجر۔ اس کا دل کہیں رک نہیں رہا تھا۔ ایک عجب سی بے چینی اور عجب سی تھکن تھی۔ فیس بک کھولا تو 2-4 نوٹیفیکیشنز گھنٹی پر روب جمائے بیٹھے تھے۔ کلک کرنے پہ وہ چاروں کھل کر اس کے سامنے آ گئے تھے۔ کچھ خاص نہیں تھا، بس 2 لائکس اور ایک کامنٹ اسے اپنی پروفائل کی تصویر پہ ملے تھے جو اس نے کچھ روز قبل تبدیل کی تھی، جبکہ ایک لائک اسے سائلنٹ ماروی کی جانب سے ملا تھا۔ نوٹیفیکیشن پہ کلک کیا تو ماروی کی پوسٹ کے نیچے کیا گیا اس کا اپنا وہ طویل کامنٹ سامنے آ گیا تھا۔ اس لمبے کامنٹ کا اس کو لائک کے سوا اور کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اسے مایوسی ہوئی۔ اتنی طویل نظم پہ اسے کسی نہ کسی جواب کی توقع تھی۔ وہ دل ہی دل میں سائلنٹ ماروی کو بے ذوق ہونے کا طعنہ دے رہا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا کہ کسی کے جواب کا انتظار کرتا، وہ تو کبھی کسی کی پوسٹ کو لائک تک نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے اس نے کیوں وہ کامنٹ کر کے جواب کی توقع باندھ لی تھی اور اب جواب نہ پا کر اپنی بے چینی میں اضافہ محسوس کر رہا تھا۔ اب یہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی سرخ نظروں نے ایک اور سرخ نوٹیفیکیشن کو دیکھا جسے پلک جھپکتے ہی اس نے وصول کیا تھا۔ وہ سائلنٹ ماروی کی طرف سے گروپ میں کی جانے والی نئی پوسٹ کا پیغام تھا، اور وہ پوسٹ اس کی بے چینی کو بڑھاتی ہوئی اس کے دل کو دھڑکا رہی تھی۔ اندھیری رات کی کوئی سحر نہیں ہے کیا؟ یہ پیڑ آرزو کا بے ثمر نہیں ہے کیا؟ ملوں کیوں نہ تم سے شہر والوں کی طرح، تمہارے ہاتھ میں بھی ایک پتھر نہیں ہے کیا؟ اسیر سرے راہ کیوں بھٹک رہے ہوں یوں؟
جہاں میں تمہارا کوئی گھر نہیں ہے کیا؟ الفاظ اس کے دل پہ تیر کی طرح چبھے تھے، مگر یہ چبھن ذرا میٹھی تھی، بے چینی کی گرد میں جیسے بارش کا پہلا قطرہ گرا ہو۔ نہ جانے کیوں وہ پل بھر کے لیے کچی مٹی کی طرح مہک اٹھا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے ماروی نے اس کے کامنٹ کا جواب دیا ہے۔ وہ مجھے میرے کامنٹ پر بھی تو جواب دے سکتی تھی۔ لمحہ بھر کو روپوش ہونے والی بے چینی پھر سے لوٹ آئی تھی۔ بیماری کا اثر تھا یا اس کی شاعری کا، یا پھر اس تنہائی کا جو اسے کل شام سے پوری شدت کے ساتھ اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ کچھ تنہائیاں واقعی اتنی تنہا ہوتی ہیں کہ اپنے ہی سائے سے دل لگا بیٹھتی ہیں۔ ماروی بھی تو ایک سایہ ہی تھا اس کے لیے، بالکل اپنے جیسا، وہی الفاظ، وہی ان میں بھرا دکھ، محرومی اور کہیں نہ کہیں تنہائی بھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سایہ کبھی ہاتھ نہیں آتا، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ ویسا تو نہ تھا کسی کو سامنے پا کر بھی اسے آنکھ بھر کے دیکھتا، اس کا تو لیول ہی اس کی تئیں کچھ اور تھا۔ اپنی پوسٹ اور تصویروں پر ملنے والے کسی کامنٹ کو وہ لائک تک نہیں کرتا تھا، یوں جیسے اس کی تعریف کرنا اوروں پر فرض ہو، یا وہ اس قابل ہو کہ دوسرے اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکیں۔ ایک ہی دن میں وہ کیا سے کیا ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہی جیسے کسی سائے کو چھونا چاہتا تھا، اس کے گلے لگ کر اپنی تکلیف بتانا چاہتا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک تکیے کے سہارے بیٹھ نہیں پایا، کمر میں شدید درد محسوس کر کے وہ تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گیا۔ فون اس کے ہاتھ میں تھا، لیٹے لیٹے وہ اسکرین پہ نظریں جمائے ہوئے تھا، اس کی گہری آنکھیں جیسے کسی گہری کھائی میں دیکھ کر کچھ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اسکرین سے رسنے والی روشنی نے کسی حد تک اس کی آنکھوں کی لالی کو مدھم کر دیا تھا، البتہ جلن کچھ بڑھ گئی تھی۔ وہ زیادہ دیر تک یوں آنکھوں پہ بوجھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ ماروی کی پوسٹ لائک کر کے اس نے ایک کامنٹ کر دیا تھا، پھر فون تکیے تلے رکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دونوں آنکھوں سے بوندیں ٹپک کر کانوں کی طرف رینگنے لگی تھیں۔ سرخ، بیمار اور جلن سے بھرپور آنکھیں بھلا اور کیا کرتیں۔ آفتاب بڑی آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ جلوہ افروز تھا۔ دوپہر ہونے میں ابھی وقت باقی تھا۔ مارچ کے مہینے کی آخری تپش تھی جو پورے گھر کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ گلی محلوں میں زندگی محدود ہونے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ گورنمنٹ نے اپریل کے چڑھتے سورج کے ساتھ ہی ملک کی لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا تھا۔ کورونا کی وبا ابھی اس قدر نہیں پھیلی تھی، مگر پیشگی اقدامات کے تحت تنگ اور زیادہ آبادیوں والے علاقوں کو اعلانیہ طور پہ بند کیا جا رہا تھا۔ مارچ کا آخری دن تھا۔ اگلے دن سے 2 ہفتوں کے لاک ڈاؤن کے اعلان نے جیسے کوئی کھلبلی سی مچا دی ہو، حالانکہ یہ حکومتی فیصلہ متوقع تھا۔ صبح شام گلی محلوں میں اس پر بات ہوتی تھی، لیکن لوگ پھر بھی اس بندش کے لیے تیار نہیں تھے۔ سارے کا سارا شہری جیسے بازاروں میں امڑ آیا ہو۔ خرید و فروخت اپنے عروج پر تھی، جن میں سے راشن کی خریداری سر فہرست تھی، جبکہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر آخری نمبر پر تھے۔ بظاہر تو لاک ڈاؤن وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے لگایا جا رہا تھا، مگر اس سے ایک دن پہلے جمع ہونے والے ہجوم شاپ پر بھر بھر کر اس وبا کو اپنے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ ماروی گھر کے سارے ضروری کام نپٹا چکی تھی۔ راشن کے لیے اس نے ساتھ والے گھر کے عرفان کو لسٹ اور پیسے دے کر بازار بھیج دیا تھا۔ اس نے اماں کی بیماری کے حوالے سے جو چھٹیاں لی تھیں وہ پرسوں ختم ہو رہی تھیں۔ 4 دن سے وہ گھر پر ہی تھی۔ اماں کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر تھی، مگر ابھی وہ مکمل طور پہ خود سے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوئی تھی۔ چارپائی صحن سے اٹھا کر برآمدے میں رکھ کر وہ اماں کو کمرے سے باہر لے آئی۔ خود بھی پرات میں سبزیاں رکھ کر وہ چارپائی کی ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ رات تو بہت عرصہ بعد اب گہری نیند سوئی۔ اس نے پیاز کا چھلکا اتارتے ہوئے پوچھا۔ شکر ہے پروردگار کا، بہت بہتر ہوں پہلے سے۔ خود سے اٹھ بیٹھ جاتی ہوں، اتنا بھی کافی ہے۔ آہستہ آہستہ کمزوری کم ہوگی تو چلتے پھرتے چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اماں، وہ بھی آنا بند ہو جائیں گے۔ اس نے پیاز کو 2 لخت کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ تمہاری کتنی چھٹیاں باقی ہیں؟ اماں نے پرات سے لہسن کی گٹھی اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ چھٹی تو بس کل کی باقی ہے، لیکن سوچ رہی ہوں سر عمران کو کال کر کے 2-4 دن اور لے لوں۔ ابھی آپ مکمل ٹھیک نہیں ہوئی، اور مجھے آپ کو اس حال میں اکیلا گھر میں چھوڑ کر نہیں جانا۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ میری فکر نہ کرو، ویسے بھی آرام کرنے کے علاوہ اور کرنا ہی کیا ہے میں نے۔ کام سے اتنی چھٹی لینا درست نہیں، جتنا میرا خیال رکھ لیا تم نے وہ کافی ہے۔ پھر وہاں مرکزی صحت میں بھی تمہاری ضرورت ہوتی ہوگی لوگوں کو، وہ خدمت بھی تو ضروری ہے۔ اماں نے اس پوری بات کے دوران لہسن کی ایک گٹھی سے چھلکا اتار لیا تھا۔ آپ کی بات درست ہے اماں، لیکن اب تو شہر کا شہر بند ہو رہا ہے۔ کل سے ہر کوئی ویسے بھی گھر ہی بیٹھے گا اگلے 2 ہفتے۔ دیکھ لیجیے گا، میری چھٹی مانگنے سے پہلے سر عمران کی کال آ جائے گی۔ اس نے پیاز کو باریک باریک کاٹنا شروع کر دیا۔ اماں بھی اس کی بات سے قائل ہو گئی تھیں۔ چلو اچھا ہے، اس دوران تم بھی سکون سے بیٹھ کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ سکتی ہو۔ دماغ سے نوکری کا بوجھ کم ہوگا تو سوچ کی نئی پرتیں کھلیں گی۔ اماں کے لہجے کا مطلب وہ بخوبی سمجھ گئی تھی، لیکن پھر بھی اسے انجان بننا تھا۔ نوکری اور گھر بار کے علاوہ کس مستقبل کا سوچتا ہے انسان؟ سب کچھ تو ہے اماں، ویسے بھی دماغ ہے، کوئی پیاز تو ہے نہیں کہ پرتوں پہ پرتیں کھلتی جائیں۔ بیٹا تم اچھی طرح جانتی ہو میں کن پرتوں کی بات کر رہی ہوں، بس ماں کو کبھی مطمئن نہ ہونے دینا اپنی طرف سے، وہ خفگی سے بولی۔
آپ کو نا بس وہم ہو گیا اور کچھ نہیں، جب سے آپ بیمار رہنے لگی ہیں وسوسوں کا بخار چڑھ گیا آپ کو، تو اتار دو نا میرے اس بخار کو، کم سے کم سکون کی موت تو مروں گی میں۔ اماں نے اس کی دکھتی رگ پہ جان بوجھ کر پاؤں رکھا تھا اور اسے واقعی تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چلتی ہوئی چھری رک کر جیسے اس کی شہ رگ پہ آن رکی ہو۔ جان بوجھ کر میرا دل جلاتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ سکون سے مر جائیں گی تو میں زندہ رہوں گی؟ آپ کے بغیر میرے پاس زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ واقعی پوری طرح تکلیف میں گھری ہوئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، مجھے زندہ دیکھنا ہے تو خود میں بھی دو چھٹانک زندگی بھر لو، اتار کر پھینک تو اس ڈرپ کو جو تمہارے اندر سے زندگی کو نہ جانے کتنے سالوں سے نچوڑ رہی ہے۔ اماں نے اگلا وار کیا تھا، وہ ساتھ ساتھ لہسن کو بھی بے نقاب کرتی جا رہی تھیں، جبکہ ماروی خود کو نارمل کرنے کے لیے تیز تیز چھری چلانے لگی۔ سچ کہتے ہیں وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ نہ چاہتی ہوئی بھی اس نے مسکرانا ضروری سمجھا تھا۔ دنیا کا ہر رشتہ وہم کر سکتا ہے، مگر ایک ماں کو اپنی اولاد کے بارے میں کبھی وہم نہیں ہو سکتا۔ چھری جیسے اماں نے پکڑ لی ہو، وہ لاجواب سی ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگی، اور پھر جیسے کچھ ٹھان کر وہ اماں سے گویا ہوئی، کیا آپ کو سارے خدشوں کا خاتمہ بس ایک شادی ہے؟ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد میں ہمیشہ خوش رہ پاؤں گی؟ ماں تو اولاد کی خوشی کے بارے میں سوچتی ہے، تو کیا آپ نہیں سوچیں گی؟ تمہاری خوشی کے لیے تو کہہ رہی ہوں بیٹا، ورنہ میں کب چاہوں گی کہ تم کبھی بھی میری دہلیز چھوڑ کر مجھے اکیلا کر جاؤ؟ یہ قدرت کی بنائی ہوئی ریت ہے، اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی چلنا ہی پڑتا ہے، اور زندگی گزارنے کا اس سے بہتر راستہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اماں نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا تھا، جبکہ وہ کسی دکھ کو محسوس کر کے مسکرا دی، ایک یتیم سی مسکراہٹ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ جب سے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے آپ کو تنہا ہی پایا ہے، بابا کو تو کبھی دیکھا نہیں۔ پھر یہ کیسا راستہ تھا اماں جس پر آپ سالوں سے چلتی آ رہی ہیں اور اب تک چل رہی ہیں، بابا کے بغیر بھی، مطلب کسی بھی مرد کے بغیر؟ اس نے پل بھر کا توقف کیا۔ میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ آپ کی طرح چلتی جاؤں، اس کے لیے کسی مرد کا ساتھ ضروری تو نہیں۔ اماں اس کی بات پر کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہیں، وہ اس خاموشی کا فائدہ اٹھا کر اب ٹماٹروں پہ دھاوا بو رہی تھی۔ تمہارا باپ بے شک اس دنیا سے چلا گیا تھا، مگر میری اور تمہاری زندگی ایک سی نہیں ہے بیٹا۔ تمہارے باپ نے مجھے محبت دی، اولاد دی، میں اس کے بعد اکیلی تو نہیں رہی، تمہارا ساتھ تھا میرے پاس، اسی لیے قدرے آسان تھا میرے لیے اس سفر کو کاٹنا۔ عورت کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے اگر اسے شوہر کی محبت مل جائے اور اس کی اولاد سے اس کی گود بھر جائے۔ ویسے بھی کسی ساتھ کی لمبائی نہیں اچھائی دیکھی جاتی ہے، کوئی عمر بھر کا ساتھ پا کر بھی ناخوش رہتا ہے اور کوئی پل بھر کا ساتھ پا کر بھی زندگی بھر اس محبت کے سہارے زندہ رہتا ہے۔ اماں نہ جانے کہاں کھو گئی تھیں، ان کی باتوں سے ماروی کے دل پہ اثر ہو رہا تھا، تاہم چہرے پر اس نے کبھی بھی تاثر کی بھنک نہیں پڑنے دی۔ آپ کو تو محبت کا سہارا تھا اماں، اور میری باری آپ چاہتی ہیں کہ کوئی بھی آئے اور مجھے اس گھر سے بس لے جائے کسی طرح۔ نہ جانے کیوں وہ ہلکا سا طنز کر بیٹھی۔ ارے پگلی، میں کب کہتی ہوں کہ کسی بھی ارے غیرے سے شادی کر لو؟ میں تو بس اتنی سی درخواست ہے کہ اپنا دل تھوڑا نرم کر کے دیکھو لوگوں کے بارے میں۔ پتھر دلوں کو محبت نہیں ہو سکتی، ساری بات سوچ کی ہے۔ سوچنا تو شروع کرو اپنے بارے میں، آنے والی زندگی کے بارے میں۔ میں واقعی نہیں چاہتی میری ہونہار اور بہادر بیٹی میرے بعد ٹوٹ کر بکھر جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی مخلص کندھا تمہارا سہارا بنے۔ اماں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، وہ لہسن کی مہک محسوس کر رہی تھی۔ اماں کو بھی اگلے ہی لمحے احساس ہو گیا تھا، ماروی کے چہرے پہ مسکراہٹ نے ڈیرا جما لیا تھا۔ اب یہ مت کہیے گا لہسن سے بال گھنے اور لمبے ہو جاتے ہیں، وہ اماں کو مسکرانے پہ اکساتی بھی بولی۔ اماں کو بھی اس کی مسکراہٹ پسند تھی، وہ جب بھی مسکراتی اماں کی امید کا دیا بجھتے بجھتے نئی لو پکڑ لیتا، اس بار بھی کوئی شعلہ جیسے بھڑک اٹھا ہو۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اماں نے تو دوا لے کر برآمدے میں ہی سو گئیں، جبکہ وہ کچھ پرانے اخبار اٹھا کر وقت گزاری کے لیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ فون پہ تھرتھلی مچی، اسے میسنجر پہ سبیلا کا میسج موصول ہوا تھا۔ کیا حال ہے جناب؟ سبیلا نے لکھا تھا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ اس نے ٹائپ کیا۔ ٹھیک ہوں، بوریت ہو رہی تھی، سوچا تم سے بات کر لوں۔ اب اس بوریت کی عادت ڈال لو کم سے کم اگلے 2 ہفتوں کے لیے۔ ماروی نے ایک مسکراتا ہوا ایموجی بھی بھیجا تھا۔ عادت تو خود ہی ہو جاتی ہے ماروی، خبریں سن کر یوں لگ رہا ہے جیسے زندگی کے رکنے کا اعلان کیا گیا ہو، پتہ نہیں کیسے گزریں گے یہ 2 ہفتے۔ گزر ہی جائیں گے، ویسے بھی تم تو گھر پر ہی ہوتی ہو، تمہیں کیا فرق پڑے گا، آنکھ چپکتے ہی گزر جائیں گے دن۔ ہاں ہوتی تو گھر پہ ہی ہوں، مگر یوں لگ رہا ہے جیسے آزادی کا احساس چھن رہا ہو۔ ویسے تو بندہ چاہے پورا مہینہ گھر سے نہ نکلے محسوس نہیں ہوتا، لیکن نکلنے پر پابندی لگ جائے تو ایک ایک منٹ بھی جیسے قید لگنے لگتا ہے۔ اداسی بھرا ایموجی بھی آیا تھا سبیلا کی طرف سے۔ کہیں تمہیں اس بات کا دکھ تو نہیں ہو رہا کہ تمہارے لیے آنے والے رشتوں میں 2 ہفتوں کا ٹھہراؤ آ جائے گا؟ ماروی نے اسے زبان نکالتا ہوا ایموجی بھیج کر چھیڑا تھا۔ خیر اب اتنے بھی رشتے نہیں آتے، سبیلا کا بھیجا جانے والا ایموجی غصے والا تھا۔ خود ہی تو ہر ہفتے بتا رہی ہوتی ہو کہ تمہیں کوئی دیکھنے آ رہا ہے۔ ہاں آتے تو ہیں، مگر دیکھ کر یوں چلے جاتے ہیں جیسے کچھ نظر ہی نہ آیا ہو۔ سبیلا کے میسج میں افسوس ٹپک پڑا تھا، ماروی بھی سنجیدہ ہو گئی۔ بے وقوف ہیں سارے کے سارے، یا پھر اندھے، پتہ نہیں لوگ کس سیارے کی مخلوق ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔
تم بس دل برا نہ کرو، اللہ نے ہر ایک کا نصیب لکھا ہوتا ہے اور وہ خود ہی چل کر آ جاتا ہے انسان کے پاس۔ میں کیوں دل برا کرنے لگی ایسے اندھوں لوگوں کے لیے؟ ویسے میری بات چھوڑو، تم اپنی بتاؤ، تمہیں کب تک مل جائے گا تمہارا نصیب؟ سبیلا نے زبان منہ سے نکالتا باہر ایک ایموجی بھیج کر پوچھا۔ ماروی کی انگلیاں ٹائپ کرنے ہی والی تھی کہ اس نے کمرے کی کھڑکی سے برآمدے میں آرام کرتی ہوئی اماں کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے اماں پہ ترس آیا تھا۔ شرما رہی ہو لگتا ہے، نصیب کی بات ہے۔ اس دوران سبیلا کا اگلا میسج بھی آ گیا تھا، وہ زیر لب مسکرا دی۔ شرما نہیں رہی، بس اماں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک اداسی بھرا ایموجی بھی اس کے جواب کے آخر پر تھا۔ اماں ٹھیک ہے نا؟ سبیلا کو فکر ہوئی۔ ہاں ہاں ماشاءاللہ، پہلے سے بہت بہتر ہیں، بلکہ آج تو مجھے نوکری سے مزید چھٹی لینے سے بھی منع کر دیا، مگر میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ دن کی مزید چھٹی لے لوں، جب تک وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ میرا دل تو نہیں لگے گا نوکری میں۔ ہاں یہی موقع ہے ان کی خدمت کرنے کا، جتنی ہو سکے کرو، ورنہ پھر ساری عمر انسان پچھتاتا رہتا ہے۔ ویسے بھی ماں کی خدمت سے بڑی اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ سبیلا کی بات پر اس نے پھر سے اماں کی طرف دیکھا، جو چہرے پہ اس کی وجہ سے ایک پریشانی سجائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھیں۔ میں جتنے بھی خدمت کر لوں، لیکن جب ان کی طرف دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی ماں اپنی نافرمان اکلوتی اولاد کی وجہ سے فکر مند ہو۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ تم بس چھٹی لے لو اور اگر میرے لائق کچھ ہوا تو مجھے ضرور بتانا، بلا جھجک۔ ہاں دیکھتی ہوں، اگر سر عمران مان گئے تو۔ باقی تمہارا بہت شکریہ، تم نے ہمیشہ ہی حوصلہ بڑھایا ہے اور مدد کی ہر وقت مشکل میں۔ اس نے ایک دل بھیجا تھا۔ تم دوست ہو ماروی، اور دوستی میں کوئی شکریہ نہیں ہوتا۔ میں تمہیں جائز کیش پہ کچھ رقم بھیج دوں گی۔ اماں کی جتنی ہو سکے خدمت کرو، اگر چھٹی نہ بھی ملے تو بھی چھٹی کرو، نوکری کا کیا ہے، پھر مل جائے گی اگر چلی گئی تو۔ سبیلا تم پہلے ہی بہت کچھ کر چکی ہو میرے لیے، میرے اوپر اپنے احسانوں کا بوجھ اتنا مت بڑھاؤ، میرے لیے تم سے بات کر لینا ہی کافی ہے۔ بہت مدد اور حوصلہ ملتا ہے مجھے تمہاری باتوں سے۔ ویسے بھی اب میں بے روزگار نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے بہترین زندگی گزر رہی ہے۔ مشکل وقت کٹ چکا ہے اور اس وقت میں جو تمہارا ساتھ مجھے نصیب ہوا وہ میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ دل کرتا ہے تم سے مل کر تمہارا شکریہ ادا کروں۔ بس رہنے ہی دو، تم کہیں مل ہی نہ لینا۔ سبیلا نے 2 غصیلی آنکھیں بھیجیں۔ کیا کروں یار، کبھی موقع بھی تو نہیں ملا، ایک آدھ بار مجھے موقع ملا تو تم کسی کام میں پھنس گئی، اور اب یہ لاک ڈاؤن۔ چلو کوئی نہیں، لاک ڈاؤن بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جائے گا، پھر مل لیں گے۔ ہاں کیوں نہیں، انشاءاللہ۔ ماروی نے دل بھیجا تو جواب میں سبیلا نے دلوں کی ہیٹرک بھیج کر اسے اجازت طلب کر لی۔ وہ بھی خدا حافظ کہہ کر فون ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ کر اپنے بال سمیٹنے لگی۔ وہ اندر ہی اندر خود سے شرمسار ہو رہی تھی۔ سبیلا سے ملاقات کا ہر بار سوچ کر بھی وہ اب تک اسے مل نہیں پائی تھی، بس فون پر یا فیس بک کے انجن پر ہی یہ دوستی کا پہیہ گھوم رہا تھا۔ ویڈیو کال پر تو دونوں نے ہی ایک دوسرے کو دیکھ رکھا تھا، مگر جو بھی ہو، کال کبھی بھی ملاقات کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ بال سمیٹتی ہوئی اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ لاک ڈاؤن کے بعد سبیلا سے ضرور ملنے جائے گی اور کہیں نہ آنے جانے والی کاہلی کو وہ شکست دے دے گی۔ اپنے گھنے سلکی بالوں کو پونی میں قید کر کے اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کا خوش شکل چہرہ کسی اندیکھی انچاہی بے چینی کے سائے میں گھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے میں اس کے چہرے کے نقوش نہ جانے کیوں اور بھی دلکش نظر آنے لگے تھے۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر اسے موقع کی مناسبت سے ایک شعر یاد آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور ایڈبی گروپ کھول لیا۔ پوسٹ کرنے سے پہلے اس کی نگاہ نوٹیفیکیشن والی گھنٹی پر پڑی۔ 2 عدد نوٹیفیکیشنز اس کو خوشامدید کہہ رہے تھے۔ انگلی سے ٹچ کیا تو اس کی گزشتہ روز والی پوسٹ کھل کر اس کے سامنے آ گئی۔ پوسٹ پہ صرف 2 لائکس تھے، ایک اس کا اپنا اور ایک شہروز مرزا کا۔ پوسٹ کے نیچے کیا گیا کمنٹ بھی شہروز کا ہی تھا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن میں ایک لمحے کو کچھ رد و بدل محسوس ہوا تھا۔ ڈی پی پہ لگی تصویر کی نگاہیں اسے کھینچ کر اس کمنٹ پر لے آئی تھیں۔ انگشت بدندام میں یہ بات سوچتا ہوں، آئینے میں ہے یہ مجھ سا کھڑا کون۔ شعر سے ہٹ کر اس کی نگاہ آئینے پہ جا ٹھہری۔ اسے اپنے آپ میں جیسے کوئی دکھائی دیا ہو، کوئی ایسا جو اس کی طرح زندگی کی خوبصورتی کو کسی ایک بدصورت واقعے کی نظر کر کے جی رہا ہو۔ شہروز مرزا کی ڈی پی پہ لگی اداس تصویر بھی اسے وہی دکھ سنا رہی تھی۔ پھر جیسے کسی غیبی طاقت نے اسے کہا ہو، اس نے شہروز مرزا کے اس شعر کو لائک کر دیا۔ بات جہاں ختم نہیں ہوئی تھی، اسی طاقت نے اسے شعر کا جواب بھی دلا دیا تھا۔ کمنٹ کرنے کے بعد وہ آئینے میں خود کو غیر یقینی کسی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ خود کو وضاحت دے رہی ہو کہ یہ میں نے نہیں کیا۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ اسے جب کوئی شخص خود سے ملتا جلتا محسوس ہو تو وہ اس کی طرف متوجہ ضرور ہوتا ہے، مگر وہ شہروز کو جانتی ہی کتنا تھی۔ بس 2 اشعار اور چند تصویریں اسے بہت کچھ سمجھا گئی تھیں۔ کمرے سے باہر آ کر اس کی ترس کھاتی ہوئی نظروں نے دن بدن کمزور پڑتی اماں کو نیند میں گم دیکھا۔ سپہر بیت کر اب شام میں ڈھل رہی تھی۔ دن بھر سورج کی لو میں جلتا ہوا دبئی اپنی اصل خوبصورتی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بلند و بالا عمارتیں دن بھر کسی ہجوم کا بوجھ اٹھا کر اب اتارنے کی تمنا میں آسمان سے نظریں ملائی کھڑی تھیں۔ شہر سے ذرا دور ریت کے ٹیلے بھی اب ٹھنڈک محسوس کر رہے تھے۔ دن بھر وہ سونے کے ڈھیر کی طرح جگمگاتے رہے تھے،
ساری خوبصورتی ٹیلے کے ہاتھ میں آتی ہے۔ ذرات بیچارے تو کہیں نظر ہی نہیں آتے، بالکل ان محنتی لوگوں کی طرح جنہوں نے دبئی کو دنیا کے امیر ترین شہروں میں لا کر کھڑا کیا تھا۔ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی وہ اسکائی لائن سجائی تھی، لیکن دنیا کو نظر آتی ہے تو بس وہ اسکائی لائن۔ ان ذرات کو کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں سوچتا۔ کہنے کو تو قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، مگر جب دریا بن جاتا ہے تو قطرے کا کوئی وجود نہیں رہتا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب انسان قطرے کی خواہش کرتا ہے، جب موت اس کے قریب ہوتی ہے، جب وہ پیاس سے مر رہا ہوتا ہے، تب وہ کسی دریا کی خواہش نہیں کرتا، وہ بس قطرہ چاہتا ہے، خواہ وہ پانی کا ہو یا کسی معافی کا، محبت کا ہو یا کسی پچھتاوے کا۔ وہ دریا نہیں چاہتا، وہ بس قطرہ، صرف ایک قطرہ اپنی لا حاصل اور پچھتاووں کی ماری ہوئی خواہشوں کے حلق میں اتارنا چاہتا ہے۔ وہ جاتے جاتے بھی بس غلط فہمی اور نادانی کا شکار ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ قطرہ اس کی پیاس بجھائے گا اور موت کی دردناک خشکی تر ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس خشکی کو اب نہ تو کوئی دریا تر کر سکتا ہے، نہ ہی سمندر بھگو سکتا ہے۔ صرف اس کے اعمال ہوتے ہیں جو پگھل کر اس کی روح کو جلد حل کر سکتے ہیں، یا پھر جلا کر خاک۔ لیکن ہم قریب المرگ کی اس حاصل اور لا حاصل کی جنگ کو محسوس نہیں کر پاتے، کیونکہ حاصل اور لا حاصل میں لا ہمیشہ مشترک رہتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ حاصل سے پہلے سب کو دکھائی دیتا ہے اور حاصل کے بعد صرف ہمیں۔ شہروز نے اپنے گلے میں جلن کو محسوس کیا تو ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ صبح تک وہ محض آنکھوں کی جلن اور بخار تک محدود تھا، اب اچانک گلے کی جلن نے بھی اسے آشکار کیا تھا۔ موندی ہوئی آنکھیں زبردستی کھول کر اس نے وال کلاک پہ نگاہ ڈالی تو اسے شام ہونے کی نوید ملی۔ پھر جلدی ہوئی نگاہیں سائیڈ میز پر ڈالی تو گولیوں کا خالی پتہ دکھائی دیا۔ وہ کل شام سے اب تک پتے میں موجود 4 گولیاں کھا چکا تھا۔ خود کو ٹٹولنے کی خاطر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے مضبوط جسم کو اس نے مختلف زاویوں سے جھٹک کر دیکھا۔ تھکان اور بیزاری میں رتی برابر سا فرق اسے محسوس ہوا تھا۔ بھوک کو محسوس کر کے اسے کسی حد تک اطمینان ہوا تھا، وہ اب تندرستی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ بڑی دیر تک واش روم کے آئینے میں خود کو دیکھتا رہا۔ بیماری کے باوجود اس کی آنکھوں میں دلکشی موجود تھی، سرخی کے باوجود اس کی آنکھوں کی چمک برقرار تھی۔ چہرہ البتہ اتنا تر و تازہ نہیں تھا۔ چہرے پہ ڈالنے کی غرض سے اس نے پانی اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا، مگر وہ اسے ضرورت سے زیادہ سرد محسوس ہوا تھا۔ ایک سرد سی جھرجھری اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ کھول کر پانی بہا دیا تھا۔ ٹونٹی کو دائیں گھما کر وہ نیم گرم پانی کا انتظار کرنے لگا۔ اس دوران وہ خود کو پھر سے آئینے میں تار رہا تھا۔ پھر اچانک سے اسی کسی آواز نے آن گھیرا تھا۔ تم بیمار ہو کر اور بھی دلکش لگنے لگتے ہو، کسی معصوم بچے کی طرح جسے مزید توجہ کی ضرورت ہو۔ یہ آواز اس کے لیے نئی نہیں تھی، وہ بخوبی اس آواز کو پہچانتا تھا، مگر یہ آواز آج پہلی بار اسے کسی غیر مرئی وجود کی طرح محسوس ہوئی تھی۔ نیم گرم پانی سے چہرہ دھو کر وہ لاؤنج میں چلا آیا، جس کی ایک طرف چھوٹا سا کچن موجود تھا۔ فریج میں موجود کئی قسم کے ٹھنڈے جوس دیکھ کر اسے ذرا سی بھی پیاس محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے گرما گرم کافی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 گھونٹ میز پہ رکھی پانی کی بوتل سے پی کر وہ کافی بنانے لگا۔ ایک بیڈ روم پہ مشتمل اس کا فلیٹ ہر طرح کی جدت اور سہولیات سے آراستہ تھا۔ وہ جو کماتا سب کچھ خود پہ خرچ کر ڈالتا۔ باقی پردیسیوں کی طرح اسے پاکستان رقم بھیجنے جیسی مجبوری کا سامنا نہیں تھا۔ دبئی میں جاب کرنا اس کی مجبوری نہیں، بس شوق تھا۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئیں اور چلی گئیں، لیکن کسی سے بھی اسے محبت نہیں ہوئی تھی۔ اس کا دل ویسا کا ویسا ہی تھا، کورے کاغذ کی طرح۔ وہ جانتا تھا کہ بستر پہ پڑی سلوٹیں درست کی جا سکتی ہیں، لیکن دل پہ سلوٹیں پڑ جائیں تو وہ مر جاتا ہے۔ وہ بھی بستر پہ پڑی سلوٹیں درست کرتا رہا اور اپنا دل جوان رکھا۔ اسے محبت کی بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی۔ وہ گڈ لکنگ تھا، اور گڈ لکنگ لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ حد درجہ پر اعتماد ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ جس چیز پہ ہاتھ رکھیں گے وہ ان کی ہو جائے گی، اور شاید ایسا ہوتا بھی ہے۔ کم سے کم شہروز کے ساتھ تو یہی معاملہ رہا تھا۔ ہر من چاہا وجود اسے آسانی سے میسر ہو جاتا تھا۔ صرف ایک بار ایسا نہیں ہوا تھا، ایک من چاہی لڑکی نے اسے وہ توجہ نہیں دی تھی جو اسے فوراً مل جایا کرتی تھی، وہی توجہ جس کا وہ عادی تھا۔ کچھ برس پہلے وہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود کراچی کی فلائٹ کا انتظار کرتے ہوئے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، جب اس کی نظر زوئی پر پڑی۔ فلپائن کی مخصوص خوبصورتی میں گندھا وہ وجود جب اس کے قریب سے گزرا تو وہ مڑ کر اسے دیکھے بغیر خود کو روک نہیں پایا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کی اسکرٹ اس کے نکھرے وجود کو مزید نکھار رہی تھی۔ کسی مہنگے پرفیوم کی نشیلی سی خوشبو اس کے گزر جانے کے بعد بھی اس کے نتنوں کو مدہوش کر رہی تھی۔ وہ عوامی مقامات پہ لوگوں کو تاڑنے اور ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے والوں میں سے ہرگز نہ تھا۔ وہ ایسی جگہوں پہ عموماً چپ چاپ بیٹھا اپنے موبائل فون میں کھویا رہتا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ کسی نہ کسی کی نظروں کا شکار ہو رہا ہے۔ سرد آہیں بھرتی ہوئی کسی نہ کسی کی آنکھوں کا مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ اس بات کا احساس اسے کالج کی ابتدائی دنوں سے ہی ہو گیا تھا کہ اس میں کچھ خاص ہے۔ وہ خود کو ملنے والی توجہ سے بہت محظوظ ہوتا تھا۔ دبئی آ کر اس نے اس توجہ کو خوب انجوائے کیا تھا،
مگر پھر آہستہ آہستہ جیسے لطف کم ہو گیا ہو، وہ اپنی جاب میں زیادہ دلچسپی لینے لگا تھا۔ شاید گزرتے سالوں کی طاقت تھی کہ وہ پہلے کی نسبت بہت میچیور ہو گیا تھا۔ ہر انسان میچیور ہو ہی جاتا ہے جب وہ پر لطف خواہشوں کے رستے پہ چلتا چلتا اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں اسے اپنے مستقبل کی طرف لے جانے والی آخری ٹرین پکڑنی ہوتی ہے۔ انسان جتنا بھی لاپرواہ ہو، وہ اس آخری ٹرین کو کھونا نہیں چاہتا۔ خیر، بات ہو رہی تھی چند سال پہلے کی، دبئی ایئرپورٹ پہ کھڑے شہروز کی۔ اس کی نگاہوں نے تب تک زوئی کا تعاقب کیا تھا جب تک وہ بورڈنگ گیٹ کے سامنے موجود کچھ خالی کرسیوں میں سے ایک پر براجمان نہیں ہو گئی تھی۔ شہروز نے گھڑی پر وقت دیکھا تو PIA کی اڑان میں اب بھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا گیٹ نمبر 26 پر آیا جہاں فلپائن ایئر لائن کی پرواز نے منیلا کے لیے اڑان بھرنی تھی۔ زوئی چہرہ جھکائے فرش کو گھورتی ہوئی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کے ساتھ والی 2 نشستیں خالی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ والی خالی کرسی کو چھوڑ کر تیسری کرسی پہ بیٹھ گیا۔ یہ اس کی زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ اس طرح کسی کا پیچھا کرتا ہوا اس تک آیا ہو۔ ویسے بھی یہ کبھی کبھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ وہ زوئی تک چلا تو آیا مگر بات چیت میں پہل کرنا اس کی عادت میں نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح زوئی پہل کرے اور وہ اسے بتا دے کہ وہ کس قدر حسین ہے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ زوئی نے تو اس کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کیا تھا، اور وہ کرتی بھی کیوں؟ ایئرپورٹ پر اپنی اپنی فلائٹ کا انتظار کرتے ہوئے ہزاروں مسافر اپنے ماضی یا مستقبل میں کھوئے ہوئے تھے، اس احساس سے آری کہ ان کے پہلو میں کون بیٹھا ہے اور وہ کیا سوچ رہا ہے۔ شہروز بھی زوئی کے نزدیک ایک عام سا مسافر تھا جو اپنی پرواز کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بھی دیگر مسافروں کی طرح کسی گہری مگر اداس سوچ میں گم تھی۔ اس کا چہرہ شہروز سے چھپا نہ تھا۔ اداسی کی ایک پوری داستان وہ زوئی کے چہرے پہ پڑھ رہا تھا۔ کچھ وقت یوں ہی گزر گیا تھا۔ پھر جیسے ہی زوئی کے فون پر بیل بجی تو وہ چونک کر اپنا پرس ٹٹولنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے اپنی دائیں بائیں دیکھا تھا۔ اس کی نظر شہروز پر بھی پڑی تھی، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زوئی کے دیکھنے پہ وہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ کچھ مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں بھی تھی جو اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ زوئی اب فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کی باتیں شہروز کی سمجھ سے باہر تھیں۔ اسے تو بس انگلش، اردو اور کچھ تھوڑی بہت عربی ہی آتی تھی، البتہ آنکھوں کی زبان میں اسے عبور حاصل تھا۔ فون پر بات کرتے ہوئے زوئی نے اس کی یہ زبان سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ بات ختم کر کے اس نے جب فون دوبارہ پرس میں رکھا تو شہروز کی زبان کو الفاظ مل ہی گئے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کس زبان میں اس سے بات کرے، لہٰذا اس نے سادہ سا ہیلو کہہ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یس، زوئی نے اس کی طرف متوجہ ہونے کی اداکاری کی تھی۔ کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ شہروز کے لہجے میں احساس تھا، اور یہ احساس واقعی اس کے دل سے نکلا تھا۔ زوئی نے اس کے سوال پر دائیں بائیں نظریں گھما کر مسافروں کو ادھر ادھر ٹہلتے دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ دنیا میں اس کا واحد ہمدرد ہو۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے پرسکون ہونے کی اداکاری کی۔ مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ وہ اب بھی بھرپور نظروں سے اس کے شفاف مگر اداس چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کچھ مضطرب سی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ بھرے ایئرپورٹ میں بیٹھے کسی انجان شخص کو میرے بارے میں کیسا لگ رہا ہے۔ وہ اس کی ہمدردی ٹٹولنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے خشک لہجہ اپنایا۔ مگر مجھے فکر ہے کہ ایک انجان لڑکی بھرے ایئرپورٹ میں اکیلی بیٹھی، آنکھوں میں اداسی لیے اپنی تیکھی نگاہوں سے ایئرپورٹ کا فرش کیوں کرید رہی ہے۔ وہ اب بھی احساس لیے ہوئے تھا۔ یہ احساس اس نے پہلے کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کیا تھا۔ کئی لڑکیاں اس کی زندگی میں آ کر جا چکی تھیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اسے کسی سے ہمدردی محسوس ہوئی ہو۔ حیرت ہے، آج کل کے لڑکے تو اس نظر سے نہیں دیکھتے کسی لڑکی کو۔ میرا مطلب ہے کہ وہ اس کا چہرہ یا آنکھیں نہیں پڑھتے۔ زوئی نے ایک بھرپور نظر اس پہ ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ نظر بھی اس قدر بھرپور تھی کہ شہروز کا دل سیراب ہو گیا تھا۔ لڑکے تو ہمیشہ چہرہ اور آنکھ ہی پڑھتے ہیں، اور جو تحریر انہیں لکھی نظر آتی ہے وہ اس پہ جج کرتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کو، مجھے تمہارے چہرے پہ اداسی نظر آئی ہے تو میں یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ تمہاری نظروں نے اجازت دی تو اداسی کی وجہ بھی پوچھ لی۔ وہ یہ بات کہتے ہوئے زوئی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ارد گرد گزرتے ہوئے مسافروں پر تھی۔ ایک ہی چھت تلے دنیا جہاں کے لوگ تو تھے، مگر سبھی ایک دوسرے سے انجان تھے، اجنبی تھے۔ کوئی کسی مجبوری کو سوٹ کیس میں ڈالے پھر رہا تھا، اور کوئی ہینڈ بیگ میں کسی خوشی کو دبائے اپنی منزل پہ پہنچنے کو پر تو رہا تھا۔ کچھ مسافر تو خالی ہاتھ بھی تھے، شہروز کی طرح۔ ایسے مسافر بس اپنا فرض نبھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ مستقل طور پہ پاکستان کو چھوڑنے کی خواہش رکھنے کے باوجود نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ دبئی میں اسے کسی نوکری کی ضرورت نہیں تھی، کسی بھی مجبوری نے اس کے قدموں کو نہیں جکڑا تھا۔ وہ بس آسائشوں کا طالب تھا جو نوکری کے بہانے اسے آسانی سے دستیاب تھیں۔ اس کے باوجود اس کی زندگی مکمل نہیں تھی۔ زندگی کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک انسان اسے ڈھانپ کر نہیں رکھتا۔ جب جب اس پر سے شکر کا کپڑا ہٹتا ہے، نئی خواہشوں کی مکھیاں اسے چاٹنے لگتی ہیں۔ زوئی کو دیکھتے ہوئے اسے لگ رہا تھا کہ شاید اب اس کی زندگی مکمل ہونے کی راہ پر چل نکلے گی، کیونکہ وہ جو محسوس کر رہا تھا اس سے پہلے کسی لڑکی کے لیے اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے لگا کہ زوئی وہ مکھی نہیں ہے جو زخم چاٹتی ہے، بلکہ وہ تو اس مکھی کی طرح ہے جو کسی بیمار پڑتی فصل دشمن کیڑوں کو چن چن کر کھاتی ہے۔
ज़ोई से बातें करते हुए उसे 1 घंटा होने को था। उस 1 घंटे में वो जितना एक-दूसरे को जान सकते थे, जान चुके थे। फिर मनीला की फ़्लाइट की रवानगी का ऐलान हुआ तो वो उसे गुड बाय कहती हुई बोर्डिंग गेट पर मनीला जाने वाली कतार में लग गई। शहरोज़ आहिस्ता-आहिस्ता उससे दूर हो रहा था क्योंकि कतार बढ़ रही थी। फिर 6 फुट के एक शख्स ने ज़ोई को उसकी नज़रों से दूर कर दिया, तो वो वहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाता हुआ उस गेट की तरफ बढ़ा जहाँ से उसे कराची जाने वाली परवाज़ में सवार होना था। उसके पास अभी वक़्त था। ज़ोई को न जाने क्या सूझी थी, उसने कतार से निकलकर शहरोज़ को पुकारा था। वो तो किसी और ही दुनिया में बस चुका था। वो दौड़ती हुई उस तक आई थी। अपने कंधे पर एक नाज़ुक सा हाथ महसूस करके वो रुक गया था। तुम्हारा कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? ज़ोई ने बड़ी हिम्मत करके पूछा था। उसने यूँ मुड़कर ज़ोई को देखा जैसे वो खुद को भी यही सवाल करने वाला था। ज़रूर, लेकिन दुबई का नंबर पाकिस्तान में नहीं चलेगा। वहाँ जाकर नया नंबर लूँगा तो भेज दूँगा। कैसे भेजोगे? बेइख्तियार ज़ोई के मुँह से निकला। फ़ेसबुक पर, तुम मुझे वहाँ ऐड कर लो। वो पैंट की जेब से अपना फ़ोन निकालते हुए उजलत में बोला। फिर जल्द ही दिलों की दुनिया के साथ-साथ दोनों सोशल मीडिया पर भी ऐड हो गए थे। ज़ोई चली गई थी, उसकी फ़्लाइट ने उड़ान भर ली थी। मुसाफ़िरों में सबसे पहले आने के बावजूद वो जहाज़ में सवार होने वाली आखिरी मुसाफ़िर थी। वजह क्या थी? ये ना तो मैं जानता, ना ज़ोई, ना शहरोज़। हो सकता है एक हमदर्द का साथ हो, जिसे ज़ोई आखिरी लम्हा तक महसूस करना चाहती थी। उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसके आँसुओं ने बताया जैसे वो करीबुल मर्ग हो। माँ के अलावा वो उसके पास ऐसा कोई ख़ातिरख़्वाह रिश्ता नहीं था जो उसे हर हाल में मनीला लौटने पे मजबूर कर सकता हो। वो तो चली गई मगर शहरोज़ के लिए भरे एयरपोर्ट पर जैसे कोई वीरानी छोड़ गई हो। वो शिद्दत से अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करने लगा था। फिर वो सबसे पहला मुसाफ़िर था जो जहाज़ की बिज़नेस क्लास में सवार हुआ था। पूरे रास्ते वो यही सोचता रहा कि उसे क्या हो गया है? उसके दिल की कैफ़ियत एक लम्हे में यूँ कैसे बदल गई? फ़िज़ाई सफ़र में मनपसंद फ़िल्म देखने वाला और म्यूज़िक सुनने वाला शहरोज़ चुपचाप जहाज़ की खिड़की से चिपका बैठा था। क्या ये ज़ोई की खूबसूरत सादगी थी या उसके लिए पैदा होने वाली कोई हमदर्दी जिसने उसे यूँ दास कर रखा था? मोहब्बत भी तो हो सकती है, उसके दिल से आवाज़ आई। एक झुरझुरी से उसके बदन में दौड़ गई। एक आखिरी निगाह उसने खिड़की से बाहर डाली जहाँ दूर-दूर तक फैली खुश्क चट्टानों वाले इलाके में उसे नीले पानी की एक झील दिखाई दी थी, जो बुलंदी के बाइस स्याह नज़र आ रही थी। कॉफ़ी पककर गहरी ब्राउन हो चुकी थी। ख़यालों की दुनिया से बाहर झाँककर उसने कॉफ़ी से मग भरा और ड्राइंग रूम की खिड़की के पास चलाया। पास पड़े रिमोट से खिड़की का पर्दा हटा दिया। दुबई कई खूबसूरत नगीनों से लैस किसी कीमती हार की तरह चमक रहा था। सूरज अपनी भरपूर कोशिशों के बावजूद कभी दुबई को तारीक नहीं कर पाया। जैसे ही शाम ढलती है, दुबई चमक उठता है, जैसे अंधेरे में हीरा चमक पकड़ता है, या फिर तारीकी में चमकने वाली किसी बिल्ली की आँखें। अपने खुश्क होंठ उसने मग के किनारे पे चिपकाए थे। कॉफ़ी का पहला घूंट उसके हलक से नीचे उतरा था। उसे कॉफ़ी में पहले जैसा जायका महसूस नहीं हुआ था। वो कड़वी थी, मगर पहली जितनी नहीं। फिर उसने दूसरा घूंट भरा ही था कि उसे मोबाइल फ़ोन के बजने की आवाज़ आई। समातों ने सिमत का जायज़ा लिया तो उसे अंदाज़ा हुआ कि फ़ोन बेडरूम में पड़ा है। फ़ोन करने वाला मुर्तज़ा था, दुबई में उसका वाहिद बेस्ट फ्रेंड। जानते तो वो एक दूसरे को कॉलेज के ज़माने से थे, मगर उनकी दोस्ती दुबई में आकर पक्की हुई थी। मुर्तज़ा को दुबई रहते हुए एक लंबा अरसा हो गया था। जब शहरोज़ पहली बार दुबई आया तो दुबई का चप्पा-चप्पा उसे मुर्तज़ा ने ही दिखाया था। अच्छी नौकरी की कमी भी उसी ने पूरी करके दी थी। दुबई की हर रोशनी, हर रंगीनी उसने मुर्तज़ा की आँख से ही देखी थी। वो एक तरह का सहूलतकार था उसके लिए। दुबई का हर रंग उसने मुर्तज़ा की बदौलत ही ओढ़ कर देखा था। बस एक रंग ऐसा था जो उसने अपनी मर्ज़ी से ओढ़ना चाहा था। वो ज़ोई रंग का था। रंग कोई भी हो, एक ना एक दिन वो फीका ज़रूर पड़ जाता है और फिर कुछ दीवारें दोबारा से रंगी नहीं जा सकतीं। ख़ास तौर पर वो दीवार जिसकी बुनियाद ही मोहब्बत की बजाय कशिश ने रखी हो। फ़ोन उठाते हुए उसका हाथ कँपकँपाया था, वो अपने जिस्म में कमज़ोरी को महसूस कर रहा था। कैसे हो जानी? मुर्तज़ा की मोहब्बत भरी आवाज़ उसके कानों में किसी किस्म का रस घोलने से कासिर रही। बस ठीक ही हूँ, उसने बेज़ार से लहजे में जवाब देकर कॉफ़ी का घूँट भरा। वो वापस उस खिड़की के पास चला आया था। मुझे पता चला कि तुम ऑफ़िस नहीं गए, खैरियत है? मुर्तज़ा का सवाल उसके लिए मुतवक्किल था। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए नहीं गया। कॉफ़ी का अगला घूँट भी उसके लिए फीका सा था। अब कैसी है तबीयत और मुझे बताने में क्या हर्ज था? उसके लबों पे शिकवा था। 19-20 का फ़र्क है, कल तक शायद कुछ बेहतर हो जाऊँ। थोड़ा बहुत बीमार तो हो ही जाता है इंसान। अपने चाहने वालों को बताकर क्या परेशान करना? 1-2 दिन आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। चलो ठीक है, दवा वग़ैरह लेकर आराम करो। मैं भी अभी दफ़्तर से निकला हूँ। अभी कुछ ग्रोसरी करूँगा, उसके बाद तो तुम्हें पता ही है। मुर्तज़ा का अंदाज़ शरीर था। हाँ, पता है तुम्हारे जाल में तो कोई ना कोई मछली है तो हर वक़्त मौजूद रहती है। एक थकी सी मुस्कान शहरोज़ के चेहरे को मज़ीद वीरान कर गई थी। कॉफ़ी का अगला घूँट उसे ज़रूरत से ज़्यादा कड़वा लगा था। कॉल मुनक़ता हुई तो उसे किसी गहरी सोच ने आन घेरा था। मुर्तज़ा उसका वाहिद बेस्ट फ्रेंड था, बिल्कुल वैसे ही जैसा बेस्ट फ्रेंड आज के दौर में होता है।
وہی جو سر ہلا کر ہر بات مان لیتا ہے، وہ جو برائی سے منع کرنے کے بجائے برائی کو ہمارے لیے آسان بناتا ہے، وہی جو برائی کو سر انجام دینے کے لیے آپ کو موقع اور جگہ فراہم کرتا ہے، وہ جسے گندگی سے گندی گالی بھی بلا جھجک دے دی جاتی ہے، وہ جسے بھری محفل میں اونٹ پٹانگ مذاق محض اس کے لیے کر دیا جاتا ہے کہ وہ تو اپنا جگری یار ہے، برا نہیں مناتا، وہ جسے کبھی تمیز سے سیدھا نام لے کر نہیں پکارا جاتا، بس وہی تو ہوتا ہے بیسٹ فرینڈ جو ہر طرح کی بےہودگی ہنس کر سہے اور بےہودگی کرنے والا بھی سینہ تان کر کہے ہی از مائی بیسٹ فرینڈ ایور۔ مگ میں کافی کے 2 گھونٹ بچے تھے جب اس نے صبر کے گھونٹ کی مانند بھرا اور مگ کھڑکی کے پاس ہی دھرے میز پہ رکھ دیا۔ پھر ہاتھ میں پکڑے فون پر نگاہ ڈالی، حالیہ دنوں میں ملائے گئے فون نمبروں کی لسٹ نکال کر اس نے محبت سے ایک نمبر پہ نگاہ ڈالی، بابا جان۔ اس نے پہلے کہ انگلی اس نمبر پہ دباؤ ڈالتی، اس نے ایک لمحے میں ہی کال نہ ملانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رابطہ نمبروں کا خانہ بند کیا تو نگاہ غیر ارادی طور پہ فیس بک کے لوگوں پر جا ٹھہری۔ اس کا دل یوں دھڑکا جیسے زمین میں دفن برسوں پرانا خزانہ یاد آنے پہ دھڑکتا ہے۔ لوگوں پہ کلک کیا تو اسے فیس بک کی گھنٹی پہ 4 عدد نوٹیفیکیشنز نظر آئے۔ دل کے دھڑکنے کی انتہا تھی، اس کی بیماری کو پل بھر میں جیسے آرام مل گیا ہو۔ اس کی توقعات درست ثابت ہوئیں جب اسے سائلنٹ ماروی کی پوسٹ پر کیے گئے اپنے کامنٹ کا جواب ملا تھا۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر صوفہ پہ آن گرا تھا، وہ ایک ایک لفظ کو محسوس کر کے پڑھنا چاہتا تھا، پھر اس کے لبوں نے حرارت پکڑ لی۔ دیکھا جو آئینہ تو کوئی اور تھا وہاں، یہ کون اتر گیا میرے سارے وجود میں، اب بکھری پڑی ہوں یوں لمحوں کی کرچیاں، کنکر گرا ہو جیسے گھڑی کے جمود میں۔ کامنٹ پڑھ کر اس نے آنکھوں کی پتلیوں کا پردہ گرا دیا، بالکل ویسے ہی جیسے تھیٹر پہ ڈرامہ ختم ہونے پہ پردہ گرتا ہے۔ یہ کون اتر گیا میرے سارے وجود میں؟ اس کی بند آنکھوں میں یہ ایک سطر روشن ہو رہی تھی، اس کی سرخ اور بیمار آنکھوں میں جیسے روشنی لوٹ آئی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر گہری نظروں سے موبائل فون کو دیکھا اور سائلنٹ ماروی کے نام پہ کلک کر کے اس کی پروفائل کھولی اور دھڑکتے دل کے ساتھ ایڈ فرینڈ پہ انگلی دبا دی۔ ساتھ ہی اس نے اپنا فون صوفوں پہ یوں پھینکا جیسے وہ اپنی شناخت چھپانا چاہتا ہو، اسی بچے کی طرح جو راہ چلتے شرارتاً کسی کے گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگ نکلتا ہے۔ وہ وہیں صوفہ پہ ہی نیم تراز ہو گیا تھا، آنکھوں کی سرخی میں اب جلن بڑھ رہی تھی، جسم کے درجہ حرارت میں پھر سے اضافہ ہو رہا تھا، جسم سے رہی صحیح طاقت بھی چھن رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے خود کو پرسکون رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، سکون ابھی سنبھلا نہیں تھا کہ زوئی کی آواز اس کے احساسات سے ٹکرائی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں، آنکھوں کی پتلیاں وحشت کا لبادہ اوڑھے ہوئی تھیں، بچا کچا سارا سکون کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ وہ چھت پہ یوں نگاہیں گاڑے ہوئے تھا جیسے کہ اسے وہاں زوئی دکھائی دے رہی ہو۔ رات کا اندھیرا کورونا کی تاریکیاں خود میں سمیٹے 4 سو پھیلا چکا تھا۔ شہر بھر کی روشنیاں آنکھوں میں اداسی لیے سڑکوں سے گزرنے والی گاڑیوں کو یوں دیکھ رہی تھیں جیسے رونقوں کی یہ آخری رات ہو۔ کل سے ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں محصور ہونے والا تھا، ہوا نے زور پکڑ لیا تھا، درخت پودے جھوم رہے تھے، قدرت خوش تھی، اور کیوں نہ ہوتی، چند روز کے لیے اسے انسانی عذاب سے چھٹکارا ملنے والا تھا۔ آسمان پر ستارے پھولے نہیں سما رہے تھے، آخر ان کے لحاف کی چادر ڈھلنے والی تھی۔ البتہ فضائی آلودگی کی تحفظات کا شکار تھی، جبکہ زمینی گندگی قدرے مطمئن تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کہیں نہیں جانے والی سوائے آج کی رات کے، جس میں ہوا کے دوش پہ اس کے کپڑے ادھر ادھر سڑکوں پہ اڑتے پھر رہے تھے۔ اسی ہوا کا اثر تھا کہ ماروی کے گھر کے برآمدے میں لٹکتا ہوا بلب جھوم رہا تھا، وہ کسی اسپاٹ لائٹ کی طرح ادھر ادھر گردن موڑ رہا تھا، جبکہ ماروی خود گردن جھکائے کب سے اماں کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ بس کر دو بیٹا، اتنی دیر سے دبا رہی ہو، تھک جاؤ گی۔ اماں کی آواز اسے واپس گھر لے آئی تھی۔ میری فکر نہ کیا کرے، میں نہیں تھکنے والی، بس آپ کو آرام آ جائے تو مجھے بھی قرار آ جائے گا۔ اس کے لہجے سے ہمیشہ کی طرح محبت جھڑ رہی تھی۔ آ تو گیا ہے آرام، اللہ کا شکر ہے، پہلے سے بہت بہتر ہوں، اور اس میں دواؤں سے زیادہ تمہاری خدمت کا اثر ہے۔ اماں کا لہجہ تشکر آمیز تھا۔ یہ میرا فرض ہے اماں، کوئی احسان تو نہیں جو میں آپ ہر بار ایسے مشکور نظروں سے دیکھتی ہیں، میں شرمندہ ہونے لگتی ہوں جب آپ ایسے دیکھتی ہیں۔ وہ کافی سنجیدہ تھی، اماں نے بھی اس کی سنجیدگی بھانپ لی تھی۔ تو پھر ماں کی خدمت کے ساتھ ساتھ ماں کے اطمینان کا بھی خیال رکھا کرو بیٹا، سوچو ذرا، اگر میں تمہاری فکر لیے مر گئی تو مجھے تمہاری خدمتوں سے کیا حاصل ہوگا؟ خدا کا واسطے اماں، آدھی رات کو اتنی منحوس باتیں نہ کریں، اپنے اطمینان کے چکر میں آپ ہمیشہ میرا اطمینان چھین لیتی ہیں ایسی باتیں کر کے۔ وہ خفا ہو رہی تھی۔ اماں سے بچھڑنے کا لمحہ بھر کا احساس بھی اس کا دل چیر دیتا تھا۔ وہ اس دن کو ہمیشہ اپنی زندگی کا آخری دن تصور کرتی تھی جس دن اسے اماں سے جدا ہونا پڑنا تھا۔ یہ اس کی دعا میں شامل تھا کہ خدا اسے کبھی وہ دن نہ دکھائے جو اسے اماں کے بغیر اس دنیا میں گزارنا پڑے۔ اس کے دل میں ہمیشہ آرزو رہتی کہ اماں سے پہلے اسے موت آ جائے تاکہ اسے وصال کا دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ لیکن کیا اماں دیکھ پائیں گی وہ دن جو پہلے ہی جوانی میں اپنا شوہر کھو چکی ہوں؟ وہ ہمیشہ اس موازنے میں رہتی کہ کون سا دکھ زیادہ دکھی ہوگا، اس کا اماں سے بچھڑ جانا یا اماں کا اس سے بچھڑ جانا۔ وہ جتنا بھی خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی، اس کربناک لمحے کی سوچ سے نکلنے کی کوشش کرتی، اس بات پر اس کے سارے احساسات ہی متفق تھے کہ وہ جو بھی سوچ لے، موت تو برحق ہے،
جدائی تو ہر حال میں آنی ہے، اور اس جدائی کے آلو چھلکوں سمیت پک بھی جائیں تو زندگی کی ڈش میں پڑے بھدے لگیں گے۔ تو پھر چھلکا اتار لینے میں کیا حرج ہے؟ اس نے اسی رات دیر تک سوچتے رہنے کے بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ چھلکا اتارے گی، تاکہ وہ وصال کی ڈش کو اپنی زندگی کے سامنے بہتر طریقے سے سرو کر سکے۔ اماں پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو وہ اٹھ کر باہر چلی آئی۔ برآمدے کا بلب بجھا کر اسے ہوا میں اندھا رقص کرنے کے لیے چھوڑ آئی۔ اس کا عارضی بستر ابھی بھی اماں کے کمرے میں ہی تھا، جو اس نے اماں کی صحت کے تحت بچھایا تھا۔ وہ ان کی صحت سے مطمئن تو تھی، مگر ابھی چند روز مزید ان کے پاس ہی سونا چاہتی تھی۔ بستر پہ لیٹتی ہی اس نے تکیہ تلے پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور حسب معمول ایک نظر فیس بک پہ ڈالنے لگی۔ نوٹیفیکیشن کی گھنٹی دیکھ کر نہ جانے کیوں اس نے دھڑکنوں کی رفتار میں معمولی سا اضافہ محسوس کیا۔ وہ کسی انتظار میں نہیں تھی، اسے کسی غیر معمولی نوٹیفیکیشن کا انتظار نہیں تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس گھنٹی پر انگلی رکھتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی سراب کی منتظر ہو۔ کلک کرنے پہ اسے شہروز مرزا کا نام جگمگاتا ہوا ملا۔ وہ اس کے مختصر سے دوست خانے میں پناہ مانگ رہا تھا۔ اسے حیران ہونا چاہیے تھا، ایک تیکھی اور غصیلی نگاہ ڈال کر شہروز کی درخواست مسترد کر دینی چاہیے تھی، مگر وہ ایسا نہ کر پائی۔ اس نے درخواست کو یوں ہی قبولیت کی منتظر چھوڑ دیا تھا۔ وہ کسی اجنبی لڑکے کو کبھی اپنی لسٹ میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی مختصر سی فرینڈ لسٹ میں 2-4 لڑکیوں کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ وہ بھی اس کی اسکول فیلوز تھیں جنہیں وہ بچپن سے جانتی تھی، اور ایک سبیلا تھی اس کی واحد بیسٹ فرینڈ۔ ان سب میں شہروز کی جگہ نہیں بن سکتی تھی۔ فجر کا الارم لگا کر اس نے فون تکیے تلے رکھا اور سونے کی غرض سے آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں اور خاموش احساسات کے باعث دھڑکنوں کی دھک دھک ایک خاموش نگری میں گونجنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کالے پردے پہ شہروز کی وہ ڈی پی نمودار ہوئی جس میں وہ ساحل پر بیٹھا زوال آفتاب دیکھ رہا تھا۔ اس کی بند آنکھیں جیسے کسی ٹیلی پرومپٹر پہ نقش اسی کے ایک کامنٹ کو پڑھ رہی تھیں۔ رات کا آخری پہر ہے اور میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوا اس خیال میں گم ہوں کہ چھا چکا ہے ہر سو نیند کا سناٹا۔ آسمان پہ چند تارے اور زمین پر میں تنہا سو پایا نہیں ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ پرومپٹر آگے پڑھتا وہ آنکھیں کھول چکی تھی۔ باہر چلتی تیز ہوا کی سائیں سائیں خاموشی کے پردے چاک کر رہی تھی۔ پھر خاموشی اور تاریکی میں پھیلی سائیں سائیں میں دل کی دھک دھک بھی شامل ہو گئی تھی۔ ایک راگ سا بجنے لگا تھا، ایک رقص سا ہونے لگا تھا، جذبات کا، احساسات کا، یا شاید ہمدردی کا۔ اس کا دل مگر بضد تھا، ڈھولک بیٹھی اس شرمیلی آنٹی کی طرح جسے سب مل کر اٹھاتے ہیں اور گدا ڈالنے پہ مجبور کرتے ہیں، مگر وہ مجھے نہیں آتا کہہ کر ٹالے چلی جاتی ہے۔ اس رقص و سرور کی کھینچا تانی میں نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ نیند کے صحرا میں کیمپ لگا کر سو گئی تھی، لیکن ہزاروں میل دور اپنے فلیٹ میں بیماری اور تنہائی اور بے چینی سے لڑتا ہوا شہروز اس انتظار میں بار بار اپنا فون دیکھ رہا تھا کہ کب اسے ماروی کی جانب سے درخواست قبول ہونے کا نوٹیفیکیشن ملے گا۔ اس کا انتظار لمبا ہو رہا تھا، بالکل رات کی طرح، جیسے کمرے میں لگی وال کلاک اپنی ٹک ٹک سے آگے بڑھا رہی تھی۔ ماروی تو فجر کا الارم لگا کر سو گئی تھی، مگر وہ بڑھتی ہوئی تکلیف اور بے چینی سے ہار رہا تھا۔ اس دوران اسے مرتضیٰ کی جانب سے 2-3 بار کال موصول ہوئی، مگر وہ جواب نہیں دے پایا۔ اس لمحے اس کے لیے ساری دنیا پرائی تھی۔ وہ کسی کو نہیں جانتا تھا سوائے اس تکلیف کے جو اس کے وجود سے امر بیل کی طرح لپٹ چکی تھی۔ اس ساری کیفیت کا تعلق بیماری سے تھا، مگر اس کا دل نہ جانے کیوں اسے ماروی سے جوڑنے پہ بضد تھا۔ دل کا کیا ہے، اس کا تو کام ہی اکسانا ہوتا ہے۔ بھلا 24 گھنٹے میں بننے والا ایک پھیکا اور انجان سا تعلق کسی کو کیا تکلیف دے گا؟ اور ان کے تعلق میں تو براہ راست کوئی بات چیت بھی شامل نہ تھی سوائے چند اشعار کے۔ رسمی بات چیت میں شاید کوئی اثر نہ ہوتا ہو، اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی ہو، مگر شاعری کا مطلب بھی ہوتا ہے اور اثر بھی۔ ان دونوں کے درمیان بھی شاعری حائل تھی۔ اس قسم پرسی کی حالت میں وہ اپنے بستر پہ چلا آیا تھا۔ لیٹے لیٹے اس نے موبائل فون کے فرنٹ کیمرے سے اپنی ایک تصویر بنائی اور اسے فیس بک کی زینت بنا دیا، جس سے اسے تنہائی کے احساس سے لمحہ بھر کو چھٹکارا ملا تھا۔ تصویر کے ساتھ اس نے کوئی کیپشن نہیں لگایا تھا، اس کی آنکھیں اور اس کا چہرہ اس کی حالت بیان کر رہا تھا۔ ٹی وی آن کر کے اس نے خود کو دنیا میں الجھانا چاہا اور وہ واقعی الجھ گیا تھا۔ کورونا وائرس نے اٹلی میں تباہی پھیر دی۔ ایک دن میں کورونا کے باعث 900 ہلاکتوں نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ ہر چینل پہ اسے اسی طرح کی خبروں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایک عربی نیوز چینل پہ کورونا کی علامتوں اور کورونا سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر کا ذکر ہو رہا تھا۔ ریموٹ پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ وہ اپنے کانوں میں گونجنے والی ٹی وی کی آواز کے ساتھ ساتھ اپنی کیفیت اور ان علامتوں کا موازنہ کرنے لگا جو ممکنہ طور پہ کورونا وائرس کے مریضوں میں پائی جاتی ہیں۔ پھر کڑی سے کڑی ملتی گئی۔ اس کا دل پہلے پوری رفتار پہ خدشوں کی ہائی وے پہ ٹریفک کے سارے قوانین توڑتا ہوا آگے بڑھتا رہا، اور پھر جیسے ٹائر پنکچر ہو گیا، وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا مایوسی کی گہری کھائی میں جا گرا تھا۔ یہ رات اس پر پچھلی رات سے بھی زیادہ بھاری گزری تھی۔ جس پر رات بھاری گزرتی ہے وہ دن سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ دن اس کے بدن سے بوجھ کی ساری کھال اتار دے گا۔ شہروز کی صبح بھی کچھ ایسی ہی ہوئی تھی۔ وہ بھی دن سے توقع لگائے بیٹھا تھا۔ وہ رات بھر کا جاگا، دن میں اپنے خدشوں کو سلانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔
جسمانی بیماری تو تھی ہی، وہ ذہنی طور پر بھی بیمار پڑ رہا تھا۔ رات بھر وقفے وقفے سے سنائی دینے والی زوئی کی سسکیاں اس کے دماغ میں رچ بس گئی تھیں۔ انسان جو مرضی کر لے، وہ کسی کو دی گئی سسکیوں کا گلا نہیں دبا سکتا۔ ہاں، اگر وہ اپنے کانوں میں بے حسی کی روئی ٹھونس لے تو الگ بات ہے، لیکن یہ روئی بھی ایک نہ ایک دن کانوں کے پردے پھاڑ دیتی ہے۔ پھر وہ سب کچھ کئی گنا زیادہ شدت سے سنائی دینے لگتا ہے جب وہ سننا نہیں چاہتا۔ دوپہر تک کمپنی کی طرف بھیجے گئے ڈاکٹر نے اس کا کورونا ٹیسٹ لے لیا تھا۔ اس نے اپنی ساری کیفیت سے ڈاکٹر کو آگاہ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر مسیحا ہوتا ہے، مگر وہ جس حلیے میں خود کو قید کر کے اس کے اپارٹمنٹ میں آیا، وہ حلیہ بالکل ایک چلتی پھرتی سفید کفن میں لپٹی زندہ لاش کا سا لگ رہا تھا۔ بجائے اس کے کہ شہروز اس کو اس ڈاکٹر سے مسیحائی کا کوئی احساس ملتا، وہ الٹا اپنے حلیے سے اسے مزید خوفزدہ کر گیا۔ وہ شام ہونے کا انتظار کرنے لگا جب اس کے ٹیسٹ کی رپورٹ اسے ملنی تھی۔ سارے خدشوں کے باوجود کہیں نہ کہیں اسے ایک امید تھی کہ اس کی بیماری شاید موسمی بدلاؤ کا نتیجہ ہو اور اسے 1-2 روز میں ٹھیک ہو جانے کی نوید سنا دی جائے۔ دوسری طرف ماروی آج بہت خوش تھی، اسے مزید چھٹیاں مل گئی تھیں۔ صبح 10 بجے ہی اسے سر عمران کی کال موصول ہوئی۔ وہ ماروی سے واپس ڈیوٹی پہ آنے کا کہہ رہے تھے۔ بقول ان کے حکومت نے تمام ہیلتھ ورکر سے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث کورونا وارڈز میں اضافی ڈیوٹی سر انجام دینے کی درخواست کی تھی۔ ملک کے صحتی نظام پر پڑنے والا بوجھ اب مزید بھاری ہونے والا تھا۔ سر عمران نے بھی اس سے کام پر لوٹنے کی درخواست کی تھی۔ حکومت فوری طور پہ اس مہینے ہونے والی ملک گیر پولیو مہم کو منسوخ کر چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ساری توجہ کورونا کے بڑھتے ہوئے مریضوں پہ صرف کی جائے، سارے وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ مگر ماروی واپس لوٹنے پہ راضی نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی زبان میں سر عمران کو اپنی مجبوری بتا دی تھی۔ اپنی بیمار ماں کو اکیلا چھوڑ کر گئی۔ کسی قسم کی خدمت خلق پر میں یقین نہیں رکھتی۔ میری ماں میرا سب کچھ ہے، میں انہیں فی الحال اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، ایسی صورت میں تو بالکل بھی نہیں جب ہر کوئی گھروں میں محصور ہو کر رہ گیا ہو۔ پلیز سر، آپ میری پوزیشن سمجھنے کی کوشش کریں ورنہ مجھے مجبوری یہ نوکری چھوڑنا پڑے گی۔ اس نے جیسے تیسے سر عمران کو قائل کر لیا تھا۔ انہوں نے اسے مزید مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ اسے اماں کی طبیعت مکمل طور پہ ٹھیک ہو جانے تک کی چھٹی بھی دے دی تھی۔ سر عمران کے لیے یہ کوئی مشکل فیصلہ نہیں تھا، البتہ وہ اس فیصلے سے بہت خوش تھی۔ اسی خوشی میں اس نے گھر کے سارے کام معمول کے وقت کے نسبت ذرا جلدی سر انجام دے دیے۔ انسان خوشی میں ہمیشہ دگنا کام کرتا ہے، اور وہ بھی دگنی رفتار سے۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوئی تو میسنجر پر سبیلا سے بات چیت کا آغاز ہوا۔ اس نے سبیلا کو چھٹیوں سے متعلق آگاہ کیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا مل جائے گی چھٹی، تم ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہو، سبیلا کا جواب آیا تھا۔ پریشان تو میں اب بھی ہوں، دل ہی دل میں افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ان مشکل حالات میں نہ جانے کتنے لوگوں کو میری ضرورت ہو۔ سر عمران سے بھی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ تمہارا قصور نہیں، تمہیں ایکسٹرا ٹینشن لینے کی عادت ہے، ورنہ میرا نہیں خیال کہ ایک تمہارے نہ ہونے سے نظام رک جائے گا۔ اور ویسے بھی خالہ کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ تم ان کے پاس رہو، نہ کہ روز شام کو گھر آتے ہوئے اس نئی بیماری کے جراثیم بھی ساتھ لے آؤ، جو کہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ویسے ہی زیادہ خطرناک ہے، اور اوپر سے وہ ہیں بھی شوگر کی مریضہ۔ تم تو مجھے خوفزدہ کر رہی ہو۔ ماروی کا دل واقعی مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں نے پہلے ہی اس خوف کی وجہ سے چھٹیاں لی ہیں، اماں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے میرے لیے۔ خوفزدہ نہیں کری، بلکہ سمجھا رہی ہوں کہ چھٹی لینا تمہارے لیے کتنا ضروری اور فائدہ مند ہے، تاکہ تم یہ سارے دن پریشان ہو کر نہ گزار دو۔ اچھا چھوڑو اس موضوع کو، تم بتاؤ تمہارے اگلے رشتے کے لیے کب آ رہے ہیں وہ لوگ؟ اس نے ساتھ ایک زبان نکالا ہوا ایموجی بھیجا۔ بھلا وہ لاک ڈاؤن کا کچھ عرصہ مجھے بھی چھٹی مل جائے گی ان چائے سموسے ٹھونسنے والوں سے۔ سبیلا کی رپلائی میں آنکھیں دکھانے والا ایموجی تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، پھر سبیلا رخصت لے کر آف لائن ہوئی تو ماروی بھی اپنا فون رکھنے ہی والی تھی کہ نہ جانے کہاں سے اس کے دل میں شہروز کا خیال آ گیا۔ اس نے نوٹیفیکیشن کی گھنٹی کو بجا کر دیکھا تھا، وہاں اس کے لیے کچھ نیا نہیں تھا، اور یہ بات اس کے دل کو محسوس ہوئی۔ پھر اس نے اس کی بھیجی گئی فرینڈ ریکویسٹ کو دیکھا، اس کی انگلی ایکسیپٹ پر جاتی جاتی اس کے نام پر جا رکی۔ ایک کلپ پر اس کی پروفائل اس کے سامنے تھی۔ کچھ نیا تلاش کرنے کی غرض سے ذرا نیچے گئی تو شہروز کی نئی تصویر نے اس کی متلاشی نظروں کو خوشامدید کہا تھا۔ تصویر تو تازہ تھی، البتہ شہروز کا چہرہ صدیوں کا باسی لگ رہا تھا۔ بیماری اور تنہائی اس کے چہرے پہ ملتانی مٹی کی طرح جم چکی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ماروی کے دل پر ویسی ہوائی اڑی تھی جیسے صحرا میں اڑتی ہے وہ ہوائی جو اپنے ساتھ تمام اضافی ذرات کو اڑا لے جاتی ہے اور ریت کی ٹیلے کھرے سونے کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ اس ہوا نے اس کے دل سے بھی جیسے اضافی گرد اڑا دی ہو۔ اس نے ایک کلک سے شہروز کی درخواست کو قبولیت بخشی تھی۔ شام تک شہروز کو دونوں ہی خبریں مل چکی تھی۔ ماروی کی جانب سے درخواست کی قبولیت تو اس کے لیے خوشی کی خبر تھی، مگر کورونا ٹیسٹ کے پازیٹیو آنے کی خبر نے اس سے وہ پل بھر کی خوشی بھی چھین لی تھی۔ وہ خود کو کسی بند تابوت میں تصور کرنے لگا تھا۔ خبروں کی گونج میں زوئی کی سسکیاں بھی شامل ہوئیں تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے فلیٹ کے خارجی دروازے پہ ایک سرکاری نوٹ لگایا جا چکا تھا، جس کے مطابق وہ اپنے فلیٹ سے باہر نہیں جا سکتا اور نہ ہی کوئی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ البتہ اسے کھانا منگوانے کی اجازت دی گئی تھی، جس کے لیے اس نے مرتضیٰ کا نام لکھوا دیا تھا۔ یہ اجازت بھی بس اتنی تھی کہ وہ کھانا دروازے پہ رکھ کر بیل بجا کر وہیں سے چلا جائے گا۔ اس سے زیادہ اسے وہاں رکنے یا اس سے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔
उस हालत में खुद के लिए इब्तिदाई तौर पे 2 हफ्तों की कैद का सुनकर वो जैसे पागल हो रहा था। वो इस ज़िंदान में मरना नहीं चाहता था। इंसान बीमारी से इतना खौफ़ज़दा या पागल नहीं होता जितना वो बीमारी के दौरान अपने गुनाहों और महरूमियों को याद करके होता है। उसे कभी ज़ोई की सिसकियाँ सुनाई देने लगी थीं तो कभी उसकी हँसी। फिर उसे वो तमाम चेहरे याद आ गए जिन्होंने उसकी नशीली शामों को रंगीन बनाया था। कहने को तो मुर्तज़ा उसका बेस्ट फ्रेंड था, मगर उस वक़्त वो उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन महसूस हो रहा था। वो इन तमाम बुराइयों का सहूलतकार था जिनके जालों में वो अब बुरी तरह फँस रहा था। वो अपने बिस्तर से उठा और एक लंबे अरसे के बाद वज़ू के पानी से खुद को पाक करना चाहा। वक़्त देखा तो मग़रिब की नमाज़ की गर्ज से जाए नमाज़ बिछा ली। जाए नमाज़ पे उसके पाँव पड़ते ही कँपकँपाने लगे थे। बीमारी का खौफ़ और कमज़ोरी एक तरफ, मगर वो जिस मकाम पे खड़ा था उसका वजूद उसे वहाँ खड़ा होने से रोक रहा था। वो उसे याद दिला रहा था कि तुम इस जगह के काबिल नहीं हो। तुम्हारे गुनाहों का बोझ इतना ज़्यादा है कि अब ढीला नहीं पड़ सकता। तुम्हें इस बोझ तले दबकर मर जाना है। उम्मीद का कोई रास्ता नहीं बचा। कँपकँपी उसकी टाँगों से होती हुई पूरे जिस्म में फैल गई थी। उसकी सुर्ख नशीली आँखें खौफ के मारे अब सर्द पड़ रही थीं। लेकिन फिर एक ताज़ा हवा का झोंका आया था जो बाबा जान की आवाज़ साथ लाया था। तुम्हें खुद से दूर करना आसान नहीं है बेटा, मगर मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहता। तुम उम्र के जिस हिस्से में हो वहाँ ख्वाब पलते हैं और ख्वाबों को पलने से कभी रोकना नहीं चाहिए, वरना ज़िंदगी अपाहिज हो जाती है। आप चाहें तो रोक सकते हैं, मैं आपका बेटा हूँ, आपकी बात मानना मेरा फ़र्ज़ है। वो वाक़ई चाहता था कि उसे रोक लिया जाए। वो बाबा से दूर होकर कराची के किसी हॉस्टल में रहकर अपनी तालीम मुकम्मल नहीं करना चाहता था, मगर उसे नहीं रोका गया, बल्कि कभी भी नहीं रोका गया था। फिर वो वक़्त के साथ-साथ अकेला रहना सीख गया था। इंसान अकेला रहना सीख जाए तो वो कभी भी किसी को मुस्तकिल तौर पर अपनी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होने देता। उसने तालीम के बाद दुबई जाने का इज़हार किया तो बाबा ने उसे तब भी मना नहीं किया था। वो बहुत बार ये सोचता रहा कि इकलौता बेटा होने के बावजूद बाबा जान ने कभी उसे अपने पास रखने की शदीद ख्वाहिश क्यों नहीं की, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसके दिमाग से ये सोच निकल कर दुबई की रंगों में भाप बनकर उड़ गई। उसे तन्हाई रास आने लगी थी। तन्हाई इंसान को रास आ जाए तो सबसे ज़्यादा खुशी शैतान को होती है। फिर वो इंसान की कमज़ोरियों से खुलकर खेलने लगता है। बहुत कम खुशनसीब होते हैं जो शैतानी हरबों से बच निकलते हैं। शहरोज़ उन खुशनसीबों में से हरगिज़ न था। उसने हर वो रंग देखा जो उसे दिखाया गया था। शुरू-शुरू में हम ये शैतान की चॉइस पे कर रहे होते हैं, उसके बाद ये हमारी चॉइस बन जाती है। फिर रंग में भंग मिल जाती है, गुनाह रंगीन और नशावर लगने लगता है। नशा सबसे पहले अच्छे-बुरे की तमीज़ भुलाता है इंसान को। अच्छे-बुरे की तमीज़ चली जाए तो इंसान सबसे पहले खुदा से दूर होता है और उसके बाद अपने आप से। वो जाए-नमाज़ पे खड़ा उस दूरी को पूरी शिद्दत से महसूस कर रहा था। एक बात याद रखना बेटा, इंसान जितना भी मायूस हो जाए वो खाली हाथ कभी नहीं होता। उससे चाहे सब कुछ छिन जाए, फिर भी खुदा उसकी शहरक के करीब होता है। बस उसे पुकारने की देर है, एक आंसू बहाने की देर है। वो अपने बंदे का हाथ थाम लेता है, ख्वाह वो कितना ही गुनहगार क्यों ना हो। हदायत वो वाहिद खजाना है जो हर ढूंढने वाले के हाथ लग जाता है। वो बाबा जान की उस बात पे वाकई रो पड़ा था। उसके आंसू उसकी इजाज़त के बगैर उसकी आंखों के बखिए उधेड़ रहे थे। वो उसके पैरों के पास जाए नमाज की मखमली में गुम हो रहे थे। फिर लबों की कपकपाहट में उसके मुंह से अल्लाहू अकबर निकला। उसके दोनों हाथ सीने पे बंधे थे। बचपन में कारी साहब का बताया हुआ सूरह फातिहा का तर्जमा उसके दिमाग में रोशन हो रहा था। नमाज तो उसने ज़िंदगी में पहले भी पढ़ी थी, मगर तर्जमे पे कभी उसका ध्यान नहीं गया था। आज एक एक लफ्ज़ उसे समझ आ रहा था। ये तो इंसान की फितरत है। वो जब नफ़ा और नुकसान का हिसाब करने बैठता है तो वो उन लफ्ज़ों पर भी गौर करता है जो उसे आम तौर पे मामूली लगते हैं। वो भी यही कर रहा था। नमाज के बाद बड़ी देर तक वो जाए नमाज पर ही गुमसुम बैठा रहा। वो जैसे किसी पर्दे पर अपनी गुजरी हुई सारी ज़िंदगी फ़िल्म देख रहा हो। बात क्लाइमैक्स तक आन पहुंची थी। फिल्मों के क्लाइमैक्स तो अच्छे को अच्छाई का सिला और बुरे को बुराई की सज़ा मिलती है। ज़िंदगी भी एक फ़िल्म है जिसका स्क्रिप्ट अल्लाह लिखता है, लेकिन हदायतकारी का इख्तियार वो इंसान को सौंप देता है। क्लाइमैक्स तक बदलने का इख्तियार वो इंसान के हाथ पे रख देता है। फिर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, वो चाहे तो उस बने बनाए स्क्रिप्ट पर काम करके ब्लॉकबस्टर बन जाए, या फिर उसमें मनपसंद रद्द-बदल करके सुपर फ्लॉप का मज़ा चखे। उसमें चाहे हम हीरो का किरदार अदा करें या विलन का, मगर क्लाइमैक्स हमारी अपनी मर्ज़ी से बनता है। सारी ज़िंदगी विलन का किरदार निभाकर भी हम अच्छे सिले की तरफ जा सकते हैं। बस निदामत का थोड़ा सेक्शन चाहिए। बख्शिश के दिल से बोले हुए डायलॉग्स चाहिए। आंसुओं की बारिश चाहिए और उस बारिश में रक़्स करते हुए गुनाहों के फ्लैशबैक्स की तौबा की गोली से उड़ा देना चाहिए। वो भी यही कर रहा था। उसका दिल शशोपंज का शिकार ज़रूर था। कहीं न कहीं ये एहसास भी था कि पता नहीं वो माफ़ करेगा या नहीं। मेरा बोझ कम होगा भी कि नहीं। ये ख़दशात तो हर एक को होते हैं। मायूसी भी होती है, मगर मुस्तकिल मिज़ाजी से डटे रहना चाहिए। मुआफ़ी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर एक दिन वो इंसान के दिल में कबूलियत और बख्शिश का एहसास डालकर उसे मुतमईन कर देती है। अलबत्ता उस दर्जे पर पहुँचने में वक़्त लगता है। बस थोड़ा-सा वक़्त, मगर साबित कदमी शर्त है। जाए नमाज़ से उठने के बाद वो काफ़ी हद तक पुरसकून हो चुका था। उसे अपना बोझ हल्का महसूस हो रहा था। शाम के 8 बजने वाले थे। मुर्तज़ा उसका खाना उठाए लिफ्ट में मौजूद था।
چھٹی منزل پہ پہنچ کر لفٹ رکی تو اس نے نکل کر سامنے موجود شہروز کے اپارٹمنٹ کی گھنٹی بجا دی۔ کھانا اس نے دروازے کے پاس ہی رکھ دیا تھا، پھر چور نظروں سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے شہروز کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد وہ ایک بار پھر بل بجا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کا آدھا چہرہ حفاظتی ماسک سے ڈھکا ہوا تھا، ہاتھ بھی دستانوں میں چھپے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور شہروز کا بیمار چہرہ نمودار ہوا۔ چہرے کی آدھی بے رونقی ماسک میں چھپی ہوئی تھی اور باقی کی آدھی مرتضیٰ کو پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے کھانا اٹھاتی ہوئی ایک نظر مرتضیٰ پر ڈالی تو اسے اپنا بلڈ پریشر بڑھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ایک لاچار اور پرشکوہ سی نگاہ مرتضیٰ پر ڈال کر وہ واپس جانے کے لیے مڑا تھا۔ مرتضیٰ نے 2 قدم اس کی طرف بڑھائے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس نے مرتضیٰ کو یوں روکا جیسے وہ اس کے لیے کوئی اجنبی ہو۔ ایسی بھی کیا غلطی ہو گئی ہے یار مجھ سے؟ نہ تم میرا فون اٹھاتے ہو نہ ہی بات کرتے ہو۔ مرتضیٰ کا شکوہ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اس کے کانوں کی دیواروں سے ٹکرایا۔ اس دوران وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ مجھے یہاں رکنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر تم میری بات کا جواب نہیں دو گے تو میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ اب اسے دروازے کے پار سے مرتضیٰ کی فکر انگیز آواز سنائی دی تھی۔ چلے جاؤ مرتضیٰ، ورنہ یہ بیماری تمہیں بھی لگ جائے گی۔ اس کے لب حرکت میں آئے تھے، آنکھیں بھی بوند بوند ہوئی تھیں۔ مرتضیٰ دروازے سے کان لگائے کھڑا تھا۔ بات کرنے سے یہ بیماری نہیں لگتی، ویسے بھی مجھے لگتا ہے ہمارے درمیان اتنا فاصلہ تو بنا لیا تم نے کہ یہ جراثیم اب مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ شکوہ اب تک موجود تھا، مگر مجھ تک تو پہنچ گئے نا جراثیم، کاش میں نے یہ فاصلہ بہت پہلے بنا لیا ہوتا۔ شہروز کی آواز میں کرب تھا، پچھتاوا تھا، جبکہ مرتضیٰ حیران کھڑا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آئی تمہاری بات، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میری وجہ سے تمہیں یہ بیماری لگی ہے؟ ہاں، تمہاری وجہ سے، اس لیے فی الحال تم چلے جاؤ یہاں سے۔ اگر تم بیمار پڑ گئے تو سہ نہیں پاؤ گے، کیونکہ تمہارے پاس پچھتانے کی 2 وجوہات ہوں گی۔ میں نہیں سمجھ پا رہا تمہاری بات، مرتضیٰ کا لہجہ اکھڑ رہا تھا۔ یار میں جانتا ہوں کہ تم کافی تکلیف میں ہوگے اس وقت، لیکن میں ذمہ دار کیسے ہوں اس سب کا؟ کچھ ذمہ داریاں انسان کو موت کے بستر پہ یاد آتی ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ شہروز یہ بات کہہ کر دروازے سے ہٹ گیا تھا۔ 1-2 بار اسے مرتضیٰ کے پکارنے کی آوازیں آئیں اور پھر ان آوازوں میں مزید آوازوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بہت سے نوجوان زنانہ آوازیں، مگر ان سب پر بھاری تھی زوئی کی سسکیاں، جن میں شکوہ تھا، بد دعا تھی۔ کچھ دیر بعد آوازوں سے جان چھوٹی تو اس نے کھانا کھول لیا تھا۔ آنکھیں بند کر کے وہ کھانے کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہ رہا تھا، مگر کھانے سے اسے نہ تو کسی قسم کی خوشبو آئی اور نہ ہی کوئی ذائقہ ملا۔ کورونا نے مثبت ہو کر اسے خوشگوار محسوسیت چھین کر اسے سوگوار احساسات سے نوازا تھا۔ بیماری مثبت آ جائے تو انسان منفی ہو جاتا ہے، پھر وہ موت سے ڈرنے لگتا ہے۔ یہ اصل خوف اس حساب کا ہوتا ہے جو وہ بستر مرگ پہ پڑا پڑا ہر روز کرتا ہے۔ پھر اسی حساب میں بچنے والا مائنس ہی انسان کو مارتا ہے، جبکہ نام بیماری کا لگ جاتا ہے۔ کچھ نوالوں کو حلق کی راہ دکھانے کے بعد وہ کچھ حد تک بہتر محسوس کر رہا تھا۔ کھڑکی کھول کر اس نے تازہ ہوا میں ایک گہری سانس لی۔ عمارتوں میں چمکنے والی روشنیاں اس کی آنکھوں کی پتلیوں کو بھی روشن کر رہی تھی۔ شہر کی گہما گہمی نے اس کے حواس پہ اچھا اثر ڈالا تھا۔ ہونے کو تو صرف 2 دن ہوئے تھے، مگر اسے لگا جیسے ایک عرصہ بیت گیا ہو اسے اس گھر میں قید۔ وہ حسرتوں سے سڑک پر دوڑنے والی زندگی کو دیکھ رہا تھا، وہ زندگی جو اگلے چند روز تک محدود ہونے والی تھی۔ دبئی میں بھی لاک ڈاؤن کی سی صورتحال پہ غور و شور جاری تھا۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہ کر زندگی کا احساس لیے وہ صوفہ پہ آن بیٹھا تھا۔ کمر میں درد محسوس ہوا تو نیم دراز ہو گیا۔ سامنے میز پہ رکھا فون دیکھا تو دل چاہا کہ بابا جان کو کال کر لے۔ پھر کانوں میں ہینڈ فری ٹھونس کر اس نے بابا جان کو کال ملائی اور فون دوبارہ اپنے سامنے میز پہ رکھ دیا۔ بڑے صاحب، چھوٹے صاحب کی کال ہے۔ شاہدہ نے سائیڈ میز پر پڑے تھر تھر کرتے فون کو بڑے صاحب کی جانب بڑھایا تھا۔ وہ بس انہیں دوا دے کر جانے ہی والی تھی جب واٹس ایپ کال پہ شہروز کا روبرو چہرہ نمودار ہوا تھا۔ اسپیکر آن کر کے وہ خود کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ السلام علیکم بابا، شہروز کی آواز بابا جان کے کمرے میں گونجی۔ وعلیکم السلام میرے بچے، کیسے ہو تم؟ بڑے صاحب کی روبدار آواز میں اب وہ دم نہیں رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا۔ اس کے دونوں آنکھوں سے کنارے بہہ گئے تھے۔ آپ کیسے ہیں؟ بمشکل اس نے نارمل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ویسے تو میں ٹھیک ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن تم سے ناراض ہوں، اور یہ یک طرفہ ناراضگی بندے کو اندر ہی اندر بیمار کر دیتی ہے۔ آپ کی ناراضگی بجائے بابا جان، میں کچھ دنوں سے بہت مصروف رہا ہوں۔ رات دیر سے فری ہوتا رہا اور تب تک آپ کے سونے کا وقت ہو جاتا تھا، اس لیے بات نہیں ہو پاتی۔ وہ نم آنکھوں سے چھت کو گھور رہا تھا، بمشکل اس کا لہجہ نارمل رہا تھا۔ میرے آرام کی فکر نہ کیا کرو، کتنا عرصہ بیت گیا آرام کرتے کرتے، اور نہ جانے کتنے سال یوں ہی آرام کرتے کرتے گزریں گے۔ بس تم بات کرتے رہا کرو، پھر آرام ہی آرام ہے۔ ان کی نگاہیں سائیڈ میز پہ رکھی شہروز کی تصویر پر تھیں۔ بوڑھی نم نظروں میں شہروز انہیں بارش میں نہاتا محسوس ہو رہا تھا۔ نہا تو واقعی رہا تھا اس بارش میں جو دھو ڈالتی ہے ساری گرد، سارے پچھتاوے، سارے گناہ۔ آئندہ نہیں ایسا ہوگا بابا، میں ہر روز آپ سے بات کیا کروں گا، بلکہ بہت جلد میں آپ کے پاس لوٹ آؤں گا۔ وہ فرتے جذبات میں کہہ رہا تھا، جذبات بابا جان کے بھی پچھلے تھے۔ نہیں نہیں میرے بیٹے، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔
تم میری فکر نہ کرو۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں وہ جیسے اسے آنے سے منع کر رہے ہوں۔ شہروز کو بھی یہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا پہلی بار محسوس نہیں کیا تھا اس نے۔ بابا جان نے تو اسے ہمیشہ ہی خود سے دور رکھنا چاہا تھا، خود سے دور یا پھر پہلے پہل تو وہ بھی خوش رہتا تھا کہ آزادی کی زندگی سے، پر اب جا کر اسے یہ بات ستانے لگی تھی، تنہائی ڈسنے لگی تھی۔ ویسے بھی بیماری کی چادر میں لپٹا انسان ہمیشہ ساتھ چاہتا ہے، کسی اپنے کا، کسی اپنے ایسے کا جو ہمیشہ اس سے دور رہا ہو۔ ایسا ضروری بھی ہوتا ہے مریض کے لیے، کیونکہ دوا سے زیادہ دعا اثر رکھتی ہے، کسی اپنے کی دعا۔ تمہاری آواز پہلے جیسی کھنکتی ہوئی نہیں لگ رہی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ بابا جان کو بات بدلنے کا جواز مل گیا تھا، اس کی آواز واقعی وہ نہیں رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، آپ کی دعائیں مجھے بیمار کہاں ہونے دیتی ہیں۔ جذبات کے بادل گرجے تھے، غم کی بجلی کڑکی تھی، برسات کی ایک نئی لہر آنکھوں میں امڑ آئی، پھر ایک دریا گالوں کی ویران چٹانوں کے درمیان اپنا راستہ بناتا ہوا گزرنے لگا تھا۔ یہ دریا کبھی کسی سمندر میں جا کر نہیں گرتا، یہ تو افسوس کے کسی صحرا میں جا کر جذب ہو جاتا ہے، پھر اس کا پانی بہت زرخیزی لاتا ہے۔ افسوس کے صحرا میں جب یہ پانی ندامت کی زرخیزی لاتا ہے تو پھر وہاں صبر اور بخشش کا کھیت لہلہانے لگتے ہیں۔ پھل اتنا ہوتا ہے کہ انسان آس پاس کے غم خواروں میں بھی بانٹنے لگتا ہے۔ پانی شہروز کی گالوں سے بہہ تو رہا تھا، مگر ابھی اسے دریا بننے میں جانے کتنا وقت، کتنا افسوس درکار تھا۔ باپ بیٹے کے درمیان معمول کی باتیں ہوتی رہیں۔ بابا جان کو کہیں نہ کہیں اس کی آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہو؟ ان کا سوال شہروز کو کچھ لمحوں کے لیے چپ کر گیا تھا۔ جی پڑھی ہے، لمحوں کو شکست دیتے ہوئے اس کے لب سرکے۔ یعنی بیمار ہوئے تو خدا یاد آیا؟ انہوں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے مایوسی سے کہا، ساتھ ہی ملال بھری ایک نظر انہوں نے اپنی بے جان ٹانگوں پر ڈالی جو کئی سالوں قبل ان کا وزن اٹھانے سے انکار کر چکی تھیں۔ ہلکا سا بخار ہوا ہے، دوا لی ہے، جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہمت اس نے جمع کی تھی۔ انشاءاللہ کہا کرو بیٹا۔ انشاءاللہ بابا جان، اور اب نماز بھی باقاعدگی سے پڑھا کروں گا، وعدہ ہے میرا۔ بیماری کی حالت میں انسان سے وعدہ نہیں کیا کرتے بیٹا، جو بھی وعدہ کرنا ہے اللہ سے کرو اور پھر اس پر قائم رہو۔ جی بابا جان، میں وعدہ کر چکا ہوں، بس آپ دعا کیجیے کہ اس پر قائم رہوں۔ آنسو پھر سے بہے تھے، جسم کا درجہ حرارت پھر سے بڑھ رہا تھا، آنکھوں کی جلن تازہ ہو رہی تھی، درد کسی رینگتے ہوئے ناک کی طرح جسم میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ مزید بولنے کی ہمت نہ رہی تو اس نے رسمی سا خداحافظ کہہ کر کال کاٹتی تھی۔ وہ بابا جان کو اس کیفیت کی بھنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ فون رکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے گہری سانسیں لیں۔ دل ذرا قابو میں ہوا تو فیس بک کا خیال آیا۔ دیوانہ وار اس کی انگلی نے لوگوں کو چھیڑا تھا۔ کچھ نوٹیفیکیشنز جیسے اسی کے منتظر تھے۔ اس کی اپلوڈ کردہ اس بیمار سی تصویر پر کچھ لوگوں نے نائس ہی لکھا تھا۔ حال کسی نے نہ پڑھا نہ پوچھا۔ لوگ تصویروں کو سٹائل سمجھتے ہیں، ان میں چھپا دکھ کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ ایک نوٹیفیکیشن اس کے بے قابو ہوتے ہوئے دل کو مہکا گیا تھا۔ سائلنٹ ماروی نے اسے اپنی فرینڈ لسٹ میں جگہ دی تھی۔ وہ اسے ان باکس میں شکریہ کہنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کا تھینکس ماروی نے دیکھ لیا تھا، مگر وہ جواب میں کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ شکریہ کا کوئی جواب بھی تو ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی ٹائپ کر دیا تھا، ہوتا ہوگا، مگر میں فارمیلٹی پہ یقین نہیں رکھتی۔ ماروی کا جواب آیا تھا۔ شہروز کی آنکھوں میں بیماری سے پہلے والی چمک لوٹ آئی تھی۔ سرور کا ایک مگرمچھ درد کے ناک کو جیسے ثابت نکل گیا۔ کس چیز پہ یقین رکھتی ہیں آپ؟ اس نے بے اختیار ٹائپ کیا۔ سچائی پر، اور میں چاہوں گی کہ آپ سچ بولیں۔ اسے ماروی کے جواب میں سرد مہری محسوس ہوئی۔ اس کے گرما گرم احساسات ٹھٹھرنے لگے تھے۔ وہ انہیں لفظوں کے لحاف میں گرمائش دینا چاہتا تھا۔ آپ پوچھیے جو بھی پوچھنا ہے، میں سچ بولوں گا، ویسے بھی اس حالت میں کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہے گا۔ کس حالت میں؟ ماروی کا دل نہ جانے کیوں زور سے دھڑکا تھا، بلا اختیار اس کی انگلیاں کی بورڈ پہ چلی تھیں۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں انسان چاہتا ہے کہ وہ سچ بولے، برسوں سے چھپے ہوئے رازوں سے پردہ ہٹائے، زنگ آلود عہدوں پر تکمیل کا رنگ چڑھائے، بے حسی کی چادر اوڑھے ہوئے اقراروں کو جگائے، اعتراف کے چھینٹے ان کے منہ پہ مار کر۔ اس کا دل جذباتی ہو رہا تھا، ماضی کسی فلم کی طرح اس کی دماغ کی اسکرین پہ نمودار ہوا تھا، اور زوئی اس فلم کا جیسے کوئی مرکزی کردار ہو۔ اسے بے شمار کرداروں میں سے وہی ایک کردار دکھائی دے رہا تھا، حالانکہ مرکزی کردار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اگر سپورٹنگ کریکٹرز نہ ہوں تو۔ پھر مرتضیٰ کا چہرہ اسے دکھائی دینے لگا، جبکہ اس کی بات پر ماروی نے بھی مڑ کر اماں کی طرف دیکھا تھا، جن کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ کچھ پوچھیں گی نہیں؟ شہروز نے ٹائپ کیا، یا پھر اپنے نام کی طرح سائلنٹ رہیں گی؟ میرا نام ماروی ہے، اس کا سرد سا جواب آیا، اور میں شہروز ہوں، بلکہ ڈائنگ شہروز۔ مسکراہٹ بھرا ایموجی بھی یاد آیا تھا۔ ماروی کی نظر اس کی ڈی پی پر جا ٹھہری۔ وہ کچھ بھی ٹائپ نہیں کر پائی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک انجان شخص سے آخر بات کر ہی کیوں رہی ہے۔ ضرورت سے زیادہ سائلنٹ ہے آپ، اور آپ ضرورت سے زیادہ مایوس۔ ماروی نے ٹائپ کیا تھا، اس کی نظریں اب بھی اس کی ڈی پی پر تھیں۔ بیمار انسان اور کیا کرے؟ بخار کی تپش اسے پھر سے بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔
کیا ہوا ہے آپ کو؟ ماروی کا سوال کچھ دیر بعد آیا تھا۔ وہی جس سے پوری دنیا خوفزدہ ہے، وہ جو جان لے لیتا ہے۔ شہروز کی ٹائپنگ میں مایوسی کا تڑکا تھا۔ فون سینے پہ الٹا رکھ کر پلکوں کے رستے موتیوں کو راہ فرار دکھائی۔ ایک ہٹا کٹا خوبرو نوجوان چند ہی روز میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں انسان موت سے ڈرتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے انسان موت کے بعد ہونے والے حساب کتاب سے ڈرتا ہے۔ وہ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی گٹھڑی کھلنے سے ڈرتا ہے۔ اگر انسان کو بتا دیا جائے کہ مرنے کے بعد اس کے لیے ہر صورت میں جنت ہے، تو وہ موت سے کبھی بھی بھاگنا نہیں چاہے گا۔ وہ خاموش تھا، اس کی خاموشی ماروی سے زیادہ دیر برداشت نہیں ہوئی۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اماں نے اپنے بستر پر ہی نماز نیت رکھی تھی۔ گلیوں میں شور بہت کم تھا جب سے لاک ڈاؤن لگا تھا۔ محلہ قدرے پرسکون ہو گیا تھا۔ چاند کے پر چھوٹے ہو رہے تھے، ستارے نکھر کر سامنے آئے تھے۔ کورونا تو نہیں ہو گیا کیا آپ کو؟ چائے کے رنگ دار کھولتے ہوئے پانی میں اس نے دودھ ڈال کر ٹائپ کیا۔ اپنے سینے سے فون اٹھا کر شہروز نے جی وہی ہوا ہے ٹائپ کیا تھا۔ اس کے بعد ماروی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ ایک دکھ اور ہمدردی اس نے شہروز کے لیے محسوس کی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ کورونا نوجوانوں کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ہے، اس نے اپنے تئیں شہروز کو حوصلہ دینا چاہا۔ میں نے بھی یہی سنا تھا، شاید اسی لیے کوئی بھول ہو گئی مجھ سے۔ آپ کے باقی گھر والے سب ٹھیک ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ متاثرہ شخص کو ٹھیک ہونے تک سب سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس کی تنہائی کو کنفرم کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ اس کا میسج دے کر تکلیف سے مسکرا دیا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے الگ تھا، سب سے الگ، کوارنٹائن میں ہی رہ رہا ہوں ہمیشہ۔ کپ کپی اس کے پیروں سے ٹانگوں تک کا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ چائے زور و شور سے ابل رہی تھی۔ کچن کی کھلی کھڑکی سے ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا تو ماروی کی پیشانی پر بالوں کی لٹ جھومنے لگی۔ وہ خود بھی تو ساری زندگی کوارنٹائن میں ہی رہی تھی۔ تنہائی کا دکھ اسے معلوم تھا۔ کوارنٹائن انسان کے خود کے لیے نہیں ہوتا، یہ دوسروں کے لیے کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ہماری بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ شہروز کا کوارنٹائن ایسا ہی تھا، مگر ماروی کا کوارنٹائن اس کے اپنے لیے تھا تاکہ وہ خود کو سر اشرف جیسی اشرف المخلوقات سے محفوظ رکھ سکے۔ آپ کی فیملی میں سب ٹھیک ہیں؟ چائے چھان کر اس نے ریسٹورنٹ سا پوچھا۔ میری فیملی میرے بابا سے شروع ہو کر انہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ شہروز کے جواب نے بتا دیا تھا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے؟ چائے کی ایک چسکی لے کر اس نے کپ رکھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ کپ کپاہٹ اب سینے تک چلی آئی تھی۔ ایسا کیوں؟ ماروی کو تجسس کے ساتھ ساتھ حیرانی بھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، شاید مجھے کھونے سے ڈرتے ہوں، لیکن کبھی وجہ نہیں بتائی انہوں نے۔ کھونے سے وہ ڈرتا ہے جو پہلے ہی بہت کچھ کھو چکا ہو۔ ماروی اسے مزید چاہنا چاہتی تھی۔ انسان ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے لاپرواہی یا بے حسی میں ساری اچھی چیزیں کھو دیتا ہے اور پھر آخر بچ جانے والی معمولی سی چیز کے کھونے کا ڈر پال لیتا ہے۔ آپ ان کے لیے معمولی تو نہیں ہوں گے؟ کاش کے ہوتا، غیر معمولی ہونے نے مجھے ان سے ہمیشہ دور رکھا ہے۔ ٹائپ کرتے ہوئے شہروز نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ اس کی ہمت اب جواب دینے کو تھی۔ کپ کپاہٹ پورے وجود میں پھیل چکی تھی۔ بات اب محض بخار یا جسم کے درد تک محدود نہیں رہی تھی، بات اب گھبراہٹ اور موت کے خوف تک پھیل رہی تھی۔ غیر معمولی ہونے کی وجہ تو ہوگی، ورنہ کون چاہتا ہے اپنی اولاد کو خود سے دور رکھنا؟ ماروی نے اسے اگلا میسج بھیج کر اماں کے کمرے کی جانب دیکھا تھا۔ اپنے اور شہروز کے موازنے میں اسے شہروز پہ ترس آیا تھا، جس کی زندگی میں ایک باپ کا رشتہ تو تھا، مگر وہ بھی دور کا۔ چائے ادھوری چھوڑ کر وہ اماں کے کمرے میں چلی آئی۔ اماں عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکی تھیں، دعا کے لیے ان کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے کب سے اماں کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور ساتھ ہی وہ رو پڑی۔ ایسا ایک لمبے عرصے کے بعد ہوا تھا، وگرنہ اماں کے سامنے رونا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اماں نے جلدی سے دعا ادھوری چھوڑ کر منہ پر ہاتھ پھیرے اور اپنے پیٹ سے اس کے ہاتھ ہٹا کر اسے مڑ کر دیکھا۔ خیریت تو ہے بیٹا؟ مجھے تو ڈرا ہی دیا تم نے۔ اماں نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ جی خیریت ہی ہے اماں، ہم دونوں کے علاوہ ایک دوسرے کی زندگی میں ہے ہی کون جو کوئی بری خبر آئے؟ وہ اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ اماں نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بری خبر صرف موت میں تھوڑی ہوتی ہے۔ کسی اپنے کی موت سے زیادہ برا کیا ہو سکتا ہے انسان کے لیے؟ اسے باپ کا خیال آیا تھا۔ ایسی باتیں مت سوچا کرو، خدا تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہے اسے خوشی سے گزارنا چاہیے۔ پھر موت تو برحق ہے، آج نہیں تو کل صحیح آنی تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انسان جینا چھوڑ دے۔ اماں کی بات پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اماں کو کیسے بتاتی کہ وہ اپنے نہیں، ان کے مرنے سے ڈرتی ہے۔ وہ اس غیر معمولی چیز کو کھونے سے ڈرتی ہے۔ ان کی موت کا خوف اسے خوش نہیں ہونے دیتا۔ ہمیشہ کی طرح وہ کچھ نہیں کہہ پائی اور واپس کچن میں چلی آئی۔ چائے قدر ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک ہی گھونٹ میں پی کر اس نے کپ اور چائے کے باقی برتن سنک میں رکھے۔ نل کھولنے ہی لگی تھی کہ اس کے فون پر نگاہ پڑی۔ شہروز کا جواب دیکھنے کی غرض سے اس نے میسج کھولا۔ اس کا بھیجا گیا میسج پڑھا تو وہ جا چکا تھا، مگر شہروز کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا؟ اس نے جلدی سے ٹائپ کیا اور برتن دھونے لگی۔ کچھ دیر میں برتن دھل گئے تھے، مگر شہروز کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ میسنجر پہ نمودار سبز بتی اس کے آن لائن ہونے کا ثبوت تو دے رہی تھی، مگر جواب نہیں۔ ہیلو، ماروی نے پھر ٹائپ کیا اور وضو کی غرض سے واش روم میں چلی گئی۔ وہ عشاء کی نماز ہمیشہ تاخیر سے پڑھا کرتی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے پھر سے اپنا فون دیکھا۔ وہاں گہری خاموشی تھی۔ شہروز کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟
اس نے ایک اور پیغام بھیجتے ہوئے ایک اجنبی سی پریشانی کو محسوس کیا تھا۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ قسط نمبر 1 کو ہم یہیں پہ روک دیتے ہیں، نیکسٹ قسط جلدی آ جائے گی۔ اب تک جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ کہانی نا بہت آہستہ آہستہ سے آگے بڑھ رہی ہے اور یہ مجھے چیز بہت اچھی لگی ہے۔ میں نے بہت سی کہانیاں پڑھی ہیں اور شروع میں جب اتنی ساری چیزیں اکٹھی چل جاتی ہیں نا پہلی قسط میں ہی یا پہلے پیجز میں ہی، تو بہت سے لوگ جو میری طرح ہیں جن کے چھوٹے سے دماغ ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ کس کہانی کی بات ہو رہی ہے، یہ کون سا کریکٹر تھا، اب یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کی نا کنفیوژن بہت ہو جاتی ہے اور وہ وہیں پہ کہانی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہاں پہ بڑے آرام سے سکون سے کہانی چل رہی ہے آگے۔ مجھے پتہ ہے آگے جا کے بہت کچھ ہونے والا ہے، ایسی سادی سادی سی جتنی لگ رہی ہے ویسی ہوگی نہیں، بہت پر اسرار سی چیزیں آپ کے سامنے ابھی بھی آئی ہوں گی اور آگے جا کے اور زیادہ آنے والی ہیں، کیونکہ کہانی ہے جی مسٹریز کرائم اور لو والی، تو اتنی سمپل تو خیر نہیں ہو سکتی۔ اوپر سے لکھی بھی ایک میل رائٹر نے، میل رائٹر سے ویسے بھی میری جو ایکسپیکٹیشنس ہیں تھوڑی سی ہائی ہی رہتی ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ خیر تو اب تک ایک ماروی ہے بندی جو کہ بہت مایوس ہے زندگی میں، اپنی اماں کی بڑی اچھے سے خدمت کری ہے جو کہ مجھے بہت اچھا لگا ہے دل سے۔ اور جو دوسرا ہے شہروز، اس کو باپ پتہ نہیں کیوں نہیں اپنے پاس رہنے دیتا، جس کو بہت ساری انسیکیورٹیز ہیں، میں تو یہی کہوں گی کیونکہ اس کو لگتا ہے اسے کوئی پیار نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں۔ یہ بھی اب بعد میں پتہ چلے گی بات۔ اور ان کی جو کہانی نارملی آج کل کے جو دنوں میں ہوتی ہے آن لائن بات چیت جو ہے جیسے سٹارٹ ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کامن چیز سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ ان کی جو کامن چیز ہے وہ ہے شاعری، اس سے ان دونوں کے درمیان میں ایک وائب سی بنی ہے۔ دونوں ہی مایوس ہیں اور جو جیسا انسان ہوتا ہے نا وہ ویسا ہی انسان اٹریکٹ کرتا ہے، یہ سائیکالوجی کہتی ہے اور یہ سچ کہتی ہے۔ تو وہ دونوں ہی مایوس ہیں، تو دونوں نے ایک دوسرے کو بس ڈھونڈ لیا اور اب آہستہ آہستہ ان کی کہانی بڑھے گی آگے، لیکن اتنی سمپل نہیں ہوگی جتنی لگ رہی ہے، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، کیونکہ میں نے رائٹر سے پوچھ لیا ہے۔ ہاں یار نہیں ہو رہا تھا مجھ سے صبر میں تو بس میں نے پوچھ لیا، انہوں نے مجھے بتا دیا کہ کہانی میں یہ کچھ ہونا ہے، تو مجھے پہلے سے پتہ ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کہانی چھوڑ کے نہیں جانی، آگے سے بہت انٹرسٹنگ ہو جائے گی۔ اب تک بھی کچھ پوائنٹس تھے جو مجھے تھوڑے سے نا لگ رہے تھے کہ ہاں یہ مین چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے سبیلا، سبیلا کو کیوں اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے، آگے جا کے سبیلا کیا گل کھلائے گی، ہے نا؟ تو اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں جیسے کہ مرتضیٰ ہے، اس کے علاوہ زوئی، زوئی بھی کوئی پاسٹ ہے یا پھر بعد میں فیوچر بھی بن جائے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ خیر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کرا دوں، واجد ابرار کے فیس بک پیج پہ، انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ، تینوں پہ جگہ پہ جا کے وہاں پر ان کو فالو کرنا ہے اور لگے ہاتھ مجھے بھی فالو کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔